پھر ایک دن نماز میں غائب، ہلکا سا لگا دیا، پھر دیکھا نماز غائب ہو رہی ہے تو طبیعت سے دھو دیا، ایک دن ہم نے طبیعت سے دھو دیا تو وہ جب طبیعت سے دھلائی ہوئی تو اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا، اور پھر نگرانی بھی رکھی کہ دوبارہ ہو رہا ہے. نماز پڑھوانا بڑا مشکل کام ہے، اگر بچپن میں عادت نہیں بنی پھر 100 میں سے کوئی ایک ہے جو نمازی بنتا ہے. یہ جو سعودی عرب میں بڑے بڑے عیاش بھی نمازی ہوتے ہیں نا، اس لیے ہوتے ہیں کہ بچپن سے نماز کی عادت ڈالی ہوتی ہے، تو وہ نمازی تو بنے ہوتے ہیں، جن چیزوں کی عادت نہیں ڈالی ہوتی وہ نہیں بنے ہوتے، تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. عجیب عجیب لوگ ہیں. مجھے لوگوں نے بتایا وہاں جو لوگ عیاشی کے لیے دوسرے ملک میں جاتے ہیں نا، ادھر عیاشی اڈے میں بھی جا رہے ہوں گے عیاشی کے، نماز کے ٹائم پہ نکل کے آئیں گے نماز پڑھیں گے، پھر وہی شراب کباب کی محفلیں، نماز نہیں چھوڑتے. تو بچپن سے عادت ڈال دی. تو بچوں پہ نماز میں سختی کیا کریں. 10 سال کے بچے کے پاس نماز چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے. یہ جو یورپ کا کلچر ہے نا کہ نہیں بچہ ہے ایکچولی اس کی جو ابھی تو سمجھائیں محبت سے، تو اصل بات تو وہی ہے کہ محبت سے جو کام ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا. اصل تو اصول یہی ہے، بچے کو بھی پہلے محبت، لیکن ہر بچہ محبت سے سمجھتا نہیں ہے، اس کے دل میں اہمیت ہی نہیں بیٹھتی بعض دفعہ. تو پھر یہ ہے کہ اس کی ٹھکائی ہونی چاہیے. پھر اسلام کا بھی حکم ہے، میں نے بتایا اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایسے نہیں کہ ایک دم طبیعت سے دھو دیں اس کو. پہلے آرام سے ایک آدھ تھوڑا ڈانٹ لگائی، پھر کبھی تھوڑا سا تھپڑ لگا دیا، تھوڑا غصے کا اظہار کیا. تو نماز کے معاملے میں اس کو بتا دو کہ بیٹا آپ کہ جو ہم یہاں آپ کو رکھا ہوا ہے، ہم آپ کو کھلا بھی رہے ہیں پلا بھی رہے ہیں، آپ کے علاج کا بھی خرچہ سارے تو اس لیے کہ ہم آپ کے باپ ہیں. ہم کیا ہیں؟ باپ. ماں باپ اولاد کے سامنے اولاد بنے ہوئے ہیں. باپ کی تو ویلیو ہی ختم ہو گئی ہے گھروں میں. وہ کماؤ پوت ہے، خان سامہ، کما کے کھلائے گا، چلے گی بس وہ کھلاتا رہے. تو باپ کو باپ بننا بولو بھائی ضروری، اور ماں کا بھی ماں بننا ضروری ہے. مائیں کہتی ہیں سنتے ہی نہیں ہماری، میں بول بول کے تھک گئی، سن نہیں رہے. بھائی 2 تھپڑ لگاؤ، اس کا باپ بھی سنے گا جب تھپڑ لگیں گے تو بچہ تو کیا بچے کا باپ بھی سنے گا، وہ بھی ڈر جائے گا. میں نے دیکھا ہے جن ماؤں نے بچپن میں بچوں پہ سختی کی ہے وہ بچے بڑے اچھے نکلتے ہیں، اچھے نکلتے ہیں. مائیں اگر بچپن میں سختی کر لیں ان کے اوپر، بچہ بڑا گریٹ نکلتا ہے. بچپن کی مار جو ماں کی ہوتی ہے نا، اس سے کبھی بھی بچہ نہیں بگڑتا، یہ ذہن میں رکھو. باپ اگر زیادہ مارے تو بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، ماں کی مار سے نہیں بگڑتا. تو ماؤں کو چاہیے بچپن میں طبیعت سے بچوں کو دھوتی رہا کریں. البتہ ماؤں کو یہ نہیں پتا ہوتا کس چیز پہ مارنا ہے کس چیز پہ نہیں مارنا. یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ. جس چیز پہ سختی نہیں کرنی اس پہ خام خام میں اس کو طبیعت سے. اب بچے کو نیند نہیں آ رہی تو وہ تھوڑی سوئے گا. رات کو 12 بجے بچے کی دھنائی ہو رہی ہے، کمبخت سو جا منوس، گلا دبا دوں گی تیرا، وہ اور چیخ رہا ہے، اس کی نیند بولو بھائی اور غائب ہو رہی ہے. تو وہ بھائی بچہ تو اپنی مرضی سے سوتا ہے، اپنی مرضی سے اٹھتا ہے. ان چیزوں پہ سختی نہیں کرنی. بچے بعض دفعہ رات 2 بجے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں بالکل فریش ہو کے، شرارتیں شروع کر دیتے ہیں، ماں ان کو پٹخ پٹخ کے لگا رہی ہیں. تو بھائی وہ نہیں سو سکتا، وہ خام خام میں اس پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ اسی طرح بچے کو چیزیں ٹھسواتے ہیں زبردستی، کھاؤ، کہہ رہے نہیں کھا رہا بھائی میرے بھوک ہی نہیں ہے. کھاؤ، تیرا باپ بھی کھائے گا جو یہ میں نے پکایا ہے، تو جب تیرا باپ بھی یہی کھا رہا ہے. تو ان چیزوں پہ سختی نہ کریں. اسی طرح بچے کی جب نیند پوری نہیں ہوتی وہ خام خام میں ضدی بنا ہوا ہوتا ہے، ٹیں پیں لگا کے رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ نیچرل ہے، جب وہ نئی نیند ہوگی اس کی پوری، یا بیمار ہوگا تو ٹیں پیں کرے گا، وہ ٹیں کرے گا وہ. تو وہ رونے دیں اس کو، اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں دیکھو بات سے بات نکلتی ہے، پہلے بسم اللہ پڑھ لوں، بیان بھی پرچیوں سے ہی شروع ہو جاتا ہے آج کل.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بات سے بات نکلتی ہے. دیکھو ہماری قوم کا جو سب سے بڑا المیہ ہے نا, جو گھریلو فسادات ہیں, ملکی فسادات ہیں, ان میں برداشت کی کمی. میرا جو ذاتی تجزیہ ہے, ہر آدمی چاہتا ہے ہر چیز بالکل سیٹنگ پہ چلتی رہے. ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ ہر چیز, ملک بھی پورا ٹھیک چلے. عمران خان نے عاطف میاں کو لایا کیوں؟ یہ تو غلط ہوا, تو اب اس نے ہٹا دیا, تو ہٹانے پہ خوش نہیں ہو رہے, لایا کیوں؟ ابے چلو غلطی کر لی تو پورا کر لیا نا, تلافی کر لی, اب خوش ہو جاؤ بھائی, چلو لانا غلط تھا تو اب کیا کر دیا, ہٹا دیا, تو مٹھائی کھلاؤ. نہیں, لایا کیوں تھا؟ بھائی ایسے ہی خلفائے راشدین کے طرز پہ اگر آپ چاہو گے کہ حکومت قائم ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا. وہ خلفائے راشدین ہی کا کام تھا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مدینہ جیسی ریاست, تو بات تو اچھی کرنے دو نا بھائی. مدینہ جیسی کی کوشش ہوگی تو تھوڑا بہت سیٹنگ پہ آ جائے گا. تو اگر وزیر اعظم نے یہ کہا کہ مدینہ جیسی ریاست قائم کرنا چاہتا ہوں, تو اس کا اگر کوئی مطلب یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عمر کا دور حکومت آ جائے گا, تو وہ خود بہت بڑا بیوقوف ہے. بھائی نہیں آ سکتا وہ. بس اچھی بات ہے کہ مدینہ جیسی کا مطلب تھوڑا تھوڑا کچھ مدینہ سے میچنگ ہو جائے گی, کچھ کرپشن کی کمی آ جائے گی, خاتمہ نہ بھی ہوا, کچھ تھوڑا سا انصاف آ جائے گا. وہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی گھاٹ پہ کتے اور جو ہے نا وہ بھیڑیا اور جو ہے نا بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پئیں گے. تو پازیٹیو سوچ بھی رکھنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا جو بہت بڑا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے, جو میرا تجزیہ ہے ملکی حالات پہ بھی اور گھریلو حالات پہ, دو ہی چیزیں ہیں نا, یا تو ملک یا گھر. تو دونوں میں جو بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ عدم برداشت. اس سے سکون بھی خراب ہوتا ہے. برداشت کرنا سیکھو. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو غلط ہوتی نہیں ہیں, وہ صحیح ہو رہی ہوتی ہیں, اس پہ بھی لوگوں کو غصہ آ رہا ہوتا ہے, حالانکہ وہ غلط سرے سے ہے ہی نہیں. مثلاً بچہ رات کو 2 بجے رو رہا ہے, کوئی پیٹ میں درد ہے یا نیند نہیں ہوئی, تو یہ غلط رو رہا ہے کیا؟ اس پہ بھی ماں کو غصہ آ رہا ہے, باپ کو غصہ آ رہا ہے, رو کیوں رہا ہے؟ او بھائی یہ تو غلط ہی نہیں ہو رہا, تو غلط چیز تو ہو جس پہ غصہ آئے. کیسے سمجھائیں یار؟ دیکھو غلط بات پہ غصہ آنا چاہیے نا, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو غلط ہوتی نہیں ہیں, اس پہ بھی غصہ آ رہا ہے. اور بعض چیزیں غلط ہوتی ہیں مگر اتنی غلط نہیں ہوتی جتنا آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. ابھی ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا عصر کے بعد, انہوں نے ٹائم لیا ہوا تھا, پھڈے بہت ہو رہے تھے ان کے, 50-55 کے لگ بھگ شوہر کی عمر, اسی طرح وائف بھی ان کی اسی ٹائپ کی. تو وہ میرے پاس وہاں بیٹھے, تو انہوں نے مجھ سے کہا, ان کی بیگم نے, وہ بیان سنتے ہیں میرا خیال ہے ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا راز کسی کے سامنے فاش نہیں ہو رہا, ان کو آپ کو کیا پتا کون آیا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں ہمارے, پتہ نہیں کیا بات ہے, وہ بیگم کوئی ایسی بات کر دیتی ہیں شوہر کا میٹر گھوم جاتا ہے, شوہر کوئی ایسی بات کر دیتا ہے بیگم کا میٹر گھوم جاتا ہے, پھڈے ہو رہے ہیں, کیا کریں. میں نے پوچھا شوہر سے آپ کی عمر کتنی, انہوں نے کہا 50. میں نے کہا 15-20 رہ گئے, زیادہ ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا اگر بہت اچھی خوراک بھی کھائی تو 15-20 سے زیادہ اور اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں. تو زندگی گزر گئی اسی بیگم کے ساتھ, 10-15 گریوی میں نکال دو یار. اب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش یہ یوں ہو جائے, میں نے کہ نہیں ہوگی یہ. اور اس کی بیوی کو بھی میں نے کہا کہ آپ کی بھی شادی 22-23-40 سال, کتنے سال ہو گئے پتہ نہیں, 35 سال. تو جہاں 35 سال گزر گئے 10-15 گزر جائیں گے. اب نہ آپ ان کو ٹھیک کر سکتی ہو اور نہ وہ تھوڑی ٹھیک ہوگا. 50 سال میں کون ٹھیک ہوتا ہے؟ اور وہ 50 سال والا اپنی بیگم کو صحیح کرنا ہے. میں نے کہا 2-3 چیزیں ہیں موٹی موٹی, بس وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ پھر بہت زیادہ معاملہ, کوئی خدا نخواستہ آپ کی زوجہ کا کردار پہ اللہ نہ کرے کوئی, تو ایسا تو نہیں ہے الحمدللہ, کوئی کردار پہ تو شک نہیں ہے, بس یہی ہے نا, یہ تو زبان چلائے گی. میں نے کہا زبان چلائے گھر سے باہر نکل لو. اور میں نے کہا آپ دونوں زیادہ ایک دوسرے سے فری ہونے کی کوشش مت کریں.
بات چیت نہ کریں زیادہ, کیونکہ اب جیسے جیسے بڑھاپا آئے گا برداشت کی قوت کم ہوگی اور ایک دوسرے کی باتوں کو دل پہ زیادہ لے جانا شروع کر دیں گے. تو میں نے کہا بھائی جیسے ہی بیگم الٹی بات کرے آپ پتلی گلی سے نکل لو. بولے جب بیگم سیٹنگ پہ آؤ گی میں آ جاؤں گا گھر. تھوڑا مشکل کام ہے, کیونکہ آدمی کہتا ہے جب اس نے الٹی بات کی, جب تک میں دو لگاؤں نہیں نا تمیز سے, اور وہ لگا دے گا دو پھر افورڈ نہیں کر پائے گا. تو اس لیے بہتر یہ کہ پتلی گلی سے نکل لو. اب تو پتلی گلیاں ختم ہو گئی ہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے. گورنمنٹ چوڑی چوڑی گلیاں بنا رہی ہے, پتلی گلی لازمی ہے, ضروری ہے. یہ پتلی سے اس لیے کہ چوڑی سے نکلو گے نا, باہر کوئی دوست آپ کا منہ دیکھ کے پوچھے گا خیریت, اس پہ اور غصہ آتا ہے آدمی کو. آپ جب چوڑی گلی سے نکلو گے کوئی بندہ باہر کھڑا ہوگا بولے گا خیریت, لوگ تو نہیں چھوڑتے نا کیا ہوا آج موڈ آف ہے, پھر آدمی کا موڈ اور آف ہو جاتا ہے. تو پتلی میں کوئی بھی نہیں ہوتا, وہاں سے نکل کے آدمی چوڑی تک آتے آتے موڈ سیٹ ہو جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ برداشت نہیں ہے. میں بہت حساس طبیعت کا آدمی ہوں, شور شرابہ برداشت نہیں ہوتا, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے بچے گھر میں رو رہے ہوں میں ٹینشن نہیں لیتا. حالانکہ بعض دفعہ نیند خراب ہو جاتی ہے, رات کو سونے کے لیے لیٹے کسی بچے نے ٹیں 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 شروع کر دی, فل اسپیڈ کے ساتھ بھی چیختا ہے نا, مجھے ٹینشن الحمدللہ نہیں ہوتی. بھائی وہ تو بچے ہیں تو یہ سب چیزیں ہوں گی, مقدر ہے, مقدر سمجھ کے بھائی آج رات اللہ نے سونا قسمت میں لکھا ہے ہی نہیں, بس آج نہیں سو, تھوڑا سا چہل قدمی کرو, بس ٹیں 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 کرنے دو. تو حالانکہ آدمی کو تو مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نیند خراب ہو گئی تو صبح جہاں کام پہ جانا ہے اس نے وہاں لیٹ ہو جائے گا, سارا دن کا شیڈول متاثر ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بھائی یہ بچوں کے لیے ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے برداشت کیا, تو اب ہمیں اپنی اولاد کے لیے برداشت کرنا. اور برداشت بھی نہیں, برداشت کا مطلب تو تکلیف ہو رہی ہے پھر آپ برداشت کر رہے ہو, نہ تکلیف ہی نہ ہو, اس کو دل پہ لو ہی نہیں. جب رو رہا ہو نا بچہ تو ہم انجوائے کرتے ہیں, بولتے اور سینہ پھاڑ پھاڑ کے رو, کیونکہ تجھے پتا ہے نا تیرے ابا نے صبح 7 بجے جانا ہے, رو. تو وہ اور اسپیڈ سے, بچے غیر مقلد ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ کوئی اہل حدیث بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو معذرت, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بچے کسی کی تقلید نہیں کرتے. ان کو آپ سمجھاؤ گے, ایک دلیل دو گے تو پھر دلیل میں بول دیں گے یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا فلاں راوی مجہول ہے. ان پہ نہیں اثر ہوتا, تو وہ اپنی سمجھ میں جب آئے گا تو سیٹنگ پہ آئے گا وہ, ورنہ آپ کے مشورے سے نہ وہ چپ ہوگا اور نہ آپ کے کہنے سے وہ سوئے گا, نہ وہ آپ کے کہنے سے کھائے گا. تو اپنی مرضی سے اس کو چلنے دیں. ہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر سارا دن کھائیں گے ہی نہیں تو پھر بڑے کیسے ہوں گے. بچوں کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب دسترخوان پہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا, تو ہم لوگ کھانے کھاتے ہیں مرچوں والے, بچے مرچیں نہیں کھاتے. اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ بچہ پھر آپ کے کھانے میں شریک نہیں ہوتا, پھر الگ سے اس کو کھلانا پڑتا ہے. تو بچے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے مجھے الگ سے پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں. نیچرل طریقے سے جو ہے نا, جب سب کھا رہے ہیں تو وہ بھی کھانا شروع کر دے گا, اور اگر آپ نے الگ سے اس کے لیے وہ کر رہے ہیں تو پھر نہیں کھاتے. وہ یہ ایک نفسیات ہے. تو یہ ہمارے گھروں کا جو کلچر ہے نا مرچیں, اس کی وجہ سے بھی بچوں کے کھانے کے مسائل ہیں. تو مرچیں ورچیں چھوڑ دیں, بچے دسترخوان میں آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, بول لیں گے بیٹا جو کھانا ہے کھاؤ, نہیں کھانا تو پتلی گلی سے نکلو, وہ خود ہی کھائے گا. اکثر میں پٹھانوں کے بچوں کی مثال دیتا ہوں, وہ لوگ اپنے بچوں پہ اتنا نہیں محنت کرتے, کھانا دسترخوان پہ لگا ہوا ہے, خود ہی بیٹھ کے کھاتے ہیں. جو بڑے کھا رہے ہیں وہی چھوٹے بھی کھا رہے ہیں. تو جو برداشت ہے نا, برداشت, اس کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے. تو ایک دم میٹر ہائی ہوتا ہے, پھڈے بھی اسی پہ ہو رہے ہیں. پیٹرول پمپ پہ لائن میں آپ دیکھو کیا حال ہوتا ہے. بھائی جو ایک آدمی ہے وہ پیٹرول ڈلوا رہا ہے, آپ آرام سے اس کو پیٹرول ڈلوانے دیں, پھر آپ کی باری آئے گی, آپ آرام سے جا کے گھسے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اندر. ایک عجیب مصیبت ہے. ٹریفک کے دوران آپ دیکھ لیں, جب ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, ذرا سا کھانچا نظر آئے گا نا, پتہ ہے میں اگر یہاں گھسا تو روڈ بلاک ہو جائے گا. برداشت نہیں ہے, صبر نہیں ہے, گھس جاتے ہیں. یہاں ٹائم اتنا بچا رہے ہیں, ویسے گھنٹوں گھنٹوں فضول باتوں میں ٹائم ضائع کر دیں گے. یعنی ایک طرف ایک ایک منٹ کی اتنی قیمت ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی,
وقت کے اتنے قدردان تھے کہ میں نے شاید اپنی زندگی میں دوسرا کوئی ایسا نہیں دیکھا. ایک ایک منٹ قیمتی تھا. اتنے زیادہ وقت کے قدردان تھے کہ وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. کتنے زیادہ کہ ایک مرتبہ جو دفتر میں وہ 11:15 آیا کرتے تھے. ہم جب نئے نئے گئے نا تو وہ آ کے گھڑی دیکھتے تھے کہ ٹائم ہو رہا ہے, صحیح ہو رہا ہے کہ یعنی ٹائم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو ایک دن ہم سے پوچھا کہ میں جو نیچے اترتے ہی دفتر میں گھڑی دیکھتا ہوں, کیوں دیکھتا ہوں؟ جو نئے نئے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ دیکھنے کے لیے کہ ٹائم پہ آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا. جو پرانے تھے نا انہوں نے صحیح جواب دیا, انہوں نے کہا یہ دیکھنے کے لیے کہ گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ, بولو بھائی, نہیں بتا. سمجھ رہے ہو نا, گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ اتنا وقت کی قیمت تھی. ایک دفعہ ان کے پاس جھگڑا آیا, کوئی 50,000 روپے کا, آپس میں دو لوگ لڑ رہے تھے. حضرت کو حکم بنایا. حضرت نے فرمایا جتنا میرا ٹائم ویسٹ کریں گے نا آپ لوگ جھگڑے میں, تو وہ میں سمجھتا ہوں پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے کہ تو میں اپنی جیب سے ان کو 50,000 دے رہا ہوں اور پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو, اپنی جیب سے دے رہا ہوں میں, بس جھگڑا ختم کرو. اتنا زیادہ وقت کی قدر تھی, اتنی زیادہ. حضرت کے پاس کوئی بے وقت آ کے بیٹھ جاتا نا تو حضرت کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا تھا, کیونکہ ان کو بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوتے, وقت ضائع. اب کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جس کو اٹھا بھی نہیں سکتے تو بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے تھے, ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تھے. اس کے باوجود ڈرائیونگ جب کرتے بہت ہی تمیز سے. سگنل ریڈ ہو گیا, کوئی دائیں بائیں گاڑی نہیں ہے, مگر گرین ہونے کا پورے طریقے سے انتظار. یہ نہیں کہ وقت بچانا ہے تو اب بھیڑتے ہوئے نکل لو, نہ نہ نہ. جب ریڈ سگنل ہے تو ریڈ کا مطلب ریڈ. آرام سے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے رہتے تھے. جب گرین ہوگا تو چلیں گے. اور یہ بھی نہیں کہ جلدی ہم جیسے کر رہے ہوتے نا, کیا مصیبت ہے یار 1 گھنٹہ ہو گیا. یہ جو ہماری کیفیت ہوتی ہے نا, یہ بے وقوف ہونے کی علامت ہوتی ہے. بھائی تمہارے مشورے سے تھوڑی وہ گرین ہوگا. یہ میں آپ کو جو اصول بتا رہا ہوں یہ بزرگوں کے اصول ہیں, اگرچہ ہم بھی پورا اس پہ نہیں اتر رہے, یہی کامیاب زندگی کے اصول ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان. انات یعنی بردباری اور تمیز سے اور ٹھنڈے مزاج سے کوئی کام کرنا, یہ صفت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اور جلد بازی کہاں سے آئی ہے؟ شیطان کی طرف سے. تو اب ریڈ ہے تو آرام سے بھائی بیٹھے ہوئے, کتنی بھی دیر لگ جائے, حالانکہ نہ دائیں طرف گاڑی نہ بائیں طرف گاڑی. اور اسی طرح جو راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے نا, چورنگی, پنجاب والے نا چوک کو چونک بولتے ہیں. چونک ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. فیصل آباد گئے تو وہاں ایک مولانا صاحب سے مڑ گئے, وہ ایک چونک ہے, وہاں سے آپ مڑیں گے نا چونک سے مڑیں. ہمیں بڑا اچھا سا وہ تلفظ لگتا تھا, مجھے یاد ہو گیا, ہم نے کہا چونک. تو جو چوک ہوتا ہے یا چونک یا راؤنڈ اباؤٹ, اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر رش نہیں ہے تو گھوم کے آنے کے بجائے ادھر سے ہی شارٹ کٹ مار دو. خاص طور پہ گلیوں میں جو راؤنڈ اباؤٹ بنے ہوتے ہیں نا, جہاں 2-4 گلیاں, اس کو تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا. ہمارے حضرت ہمیشہ راؤنڈ اباؤٹ سے گھوم کے جاتے تھے. ایک سلیقے والی چیز ہے نا, تمیز سے. اس پہ کہتے تھے کہ اس پہ لوگ پتہ نہیں کیوں ٹائم بچا کے, وہ 2 منٹ بچا کے کیا کریں گے. تو دیکھو جہاں ٹائم بچانا ہے وہاں تو بچانا ہے, نہ نہیں بچانا وہاں ٹائم نہیں بچانا. بلکہ وہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ نہیں بچانا, حقیقت میں بچ رہا ہوتا ہے. اسی طرح حضرت صحت کے حوالے سے, صحت میں نیند پوری کرتے تھے. بعض لوگ کیا کر رہے ہیں جلد بازی میں کہ ٹائم نہیں ہے, تھوڑا سوئے پھر نکل لیے. تھوڑا سو گے تو صحت کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی. کھانا کھانے میں بھی بعض لوگ جلدی کرتے ہیں. بعض چیزیں گوروں سے آئی ہیں, غلط آ گئی ہیں. گورے کیا کرتے ہیں, ہمارے رشتے دار جو وہاں رہتے ہیں سب گورے نہیں ایسے ہوتے, بہت سو کی عادت ہے, آفس جا رہے ہیں برگر منہ میں چباتے چباتے جا رہے ہیں ٹائم بچانے کے لیے. اللہ کے بندے, تم جو اتنی محنت کر رہے ہو اسی روٹی کے لیے تو کر رہے ہو. یہی اگر تمیز سے نہیں کھاؤ گے تو دفتر کیوں جا رہے ہو پھر؟ کیسے سمجھائیں بھائی؟ دفتر جاتے جاتے برگر کھاتے کھاتے جا رہے ہیں کہ یار ہم کھانے میں جو ٹائم لگتا وہاں بیٹھ کے تسلی سے, تو وہ ٹائم بچائیں گے تاکہ وہ ٹائم بھی کس میں لگ جائے,
کام میں لگ جائے. یہ غلط ہے. اتنی محنت ہو کس لیے رہی ہے؟ تاکہ رزق کے لیے. تو رزق تسلی سے کھانا چاہیے, بیٹھ کے لذت کے ساتھ مزے سے. اس وقت آپ کا دماغ کہیں اور استعمال نہ ہو. یہ جو پیسے کمائے جاتے ہیں کس کے لیے کمائے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنا پیٹ ہے, پھر بیوی بچوں کا پیٹ, پھر اس کے بعد گھر, پھر لباس, پھر گھر, پھر گاڑی بنگلہ, وہ بہت دور کی چیز. یہ سب چیزیں پھر آہستہ آہستہ. سب سے پہلے کیا ہے؟ ہم پیسے کیوں کماتے ہیں؟ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ خوراک, پیٹ, پیٹ بھرنا ہے. وہی پیٹ جلدی جلدی بھرا جا رہا ہے کہ بھئی آفس کا ٹائم ہے تو چھوڑو ایسے آفس کا, کیا کرنا. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ میری بائک خراب تھی, میں کسی میکینک کے پاس لے کر گیا. وہ کھانا کھا رہا تھا, مجھے جلدی تھی. میں نے کہا یار یہ کام کر لو یار, کھانا بعد میں کھا لینا. کہہ رہا کھانے کے لیے تو یہ ورک شاپ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا خیال ہے؟ یہ جو مجھے, حالانکہ بالکل بیچارہ سیدھا سادہ جاہل آدمی تھا, لیکن اس کی یہ بات بڑی اچھی لگی. 15 بلکہ نہیں 25 سال پرانا واقعہ ہوگا یہ, مجھے اس کا ایک ملفوظ مجھے یاد رہ گیا. میں نے کہا بڑے گر کی بات کی ہے اس نے. کہہ رہا ہے مولوی صاحب کھانے کے لیے یہ ورک شاپ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا ہی چھوڑ دیں, یا کھانے کو ایسا آدھا ابھی کھائیں آدھا گھنٹے کے بعد, یہ نہیں ہوتا. تو مجھے اگرچہ دیر ہو رہی تھی مگر مجھے اس کا یہ ملفوظ اچھا لگا. میں نے کہا خاندانی آدمی لگتا ہے, لالچی نہیں ہے. ہوس کا جو پجاری ہوگا نا وہ کہے گا نہیں کسٹمر نہیں جانے دو, کھانا رات کو کھا لوں گا میں, پیسہ آئے پیسہ. تو ان کے ہاں پیسہ مقصد ہے, پیسے سے چیزیں مقصود نہیں ہے. پیسہ خود مقصد بنا لیا انہوں نے. یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے. تو حضرت کا وقت اس قدر قیمتی تھا, اس کے باوجود کھانے میں بہت تسلی سے کھایا کرتے تھے. کافی ٹائم لگتا تھا حضرت کا, لے کے کھاتے ایک چپاتی تھے, ایک چپاتی. مگر فرماتے تھے کہ میں کیسے کھاتا ہوں؟ فرمایا جب کھانے کی کچن سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو بیٹھ جاتا ہوں, کھانا آنے والا ہے. فرماتے تھے کھانے کا جو انتظار ہے یہ بھی اللہ کی, بولو بھائی, نعمت ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت. اس پہ سوچ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. بھوک لگ رہی ہے, ابھی کیا آنے والا ہے. اس کی ایک الگ لذت ہوتی ہے. جیسے شادی شدہ آدمی کی شادی کی تاریخ جب آنے والی ہوتی ہے تو کتنا سکون میں ہوتا ہے نا, ہر ایک سے پوری بتی سی دکھا دکھا کے مل رہا ہوتا ہے میری پرسوں شادی ہے. حالانکہ وہ شادی کے بعد وہ کیفیت نہیں ہوتی, لیکن جیسے جیسے تاریخ قریب آ رہی ہوتی ہے ایک خوشی سی لہر دوڑ رہی ہوتی ہے. تو کھانے کا انتظار یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی نعمت. فرماتے اور حضرت انتظار میں بیٹھتے تھے تسلی سے کہ بھائی گھر والے ابھی کھانا لا کے رکھیں گے, دسترخوان لگ چکا ہے, بیٹھے ہوئے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کھانا کیا ہو گیا چیخ رہے ہوتے ہیں نا ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس سے بدہضمی, اسی وقت سے معدے نے تیزاب پھینکنا شروع, ٹینشن والا تیزاب. اور جو کھانے کے انتظار میں ٹائم گزرتا ہے اس سے ایک ایسڈ خارج ہوتا ہے جو کھانے کو ہضم کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے, وہ اور ہاضمے کے لیے اچھا ہے. پھر فرماتے جب کھانا سامنے آتا ہے تو پھر لقمہ خوب اچھی طرح چبا چبا کے کھاتا ہوں, ایک ایک لقمے پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ کتنی لذت دی ہے تو نے اس نے. فرمایا پھر یہ سوچتا ہوں جب کھانا کھا لیا تو وہ دعا پڑی, اور یہ بھی سوچا کہ اللہ نے جو کمزوری تھی وہ بھی دور کر دی اور لذت بھی عطا کی, بھوک کی تکلیف کو بھی ختم کیا, اور اس کھانے سے جو طاقت آئے گی, جو باڈی کام کرے گی, وہ بھی اللہ کی نعمت. تو یہ تمام نعمتیں کھانے کے دوران سوچتے تھے اور اللہ کی محبت کو بڑھاتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم کس چیز کا شکار ہو گئے ہیں, برداشت ہم میں کیا ہو گئی ہے, ختم. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو اگر کوئی ملک چلانا چاہتے ہو, کمپنی چلانا چاہتے ہو, اسکول چلانا چاہتے ہو, مدرسہ چلانا چاہتے ہو, گھر چلانا چاہتے ہو, تو کسی کی بھی بات کو ایک دم سیریس مت لیا کرو, اور غصے کی کہی ہوئی بات کو زیادہ اہمیت, بولو بھائی, مت دیا کرو. غصے کی جو بات ہے نا اس کو لوگ سیریس لے جاتے ہیں.
گھریلو جھگڑے جو زیادہ تر سامنے آتے ہیں, شوہر نے بیوی کو یہ بول دیا تیرا تو خاندان ہی ٹھیک نہیں ہے, اب وہ اس کو لے کے بیٹھ گئی کہ میرے خاندان پہ چلے گئے. کہاں چلے گئے بھائی؟ اتنی تمیز آج کل کہاں ہے کہ غصے میں وہ تمیز سے ڈانٹے, تم ہی اچھی ہو اگرچہ تمہارے والدین ایسے نہیں ہیں. ایسی تمیز تو بڑے بڑے بزرگوں کے پاس رہ کے بھی 20-20 سال میں آج کل حاصل نہیں ہو رہی. یہ تمیز یا پھر ایسے خاندان کا بندہ تلاش کرتے جو باقاعدہ خود بزرگ ہوتا, تو اتنا زیادہ آج کل تمیز خود آپ میں بھی تو شارٹ ہے نا. تو وہ اس نے عورت کے تانے کو ایسا لے لیا جیسے پتہ نہیں وہ مجھے اس نے یہ بول دیا, تو بھائی بول دیا, غصے میں بولا ہے, گزارا چلاؤ, اور جب ٹھنڈے ہو جاؤ تو بھول جاؤ پہلے کیا کہا ہے. اسی سے خود بخود چیزیں بہت ساری سیٹ ہونا شروع. ہمارے حضرت سے کسی نے کہا کہ میرے والدین بعض دفعہ مجھے ضرورت سے زیادہ ڈانٹتے ہیں, تو میں کبھی کبھار غصے میں 2-4 الفاظ ان کے سامنے بول دیتا ہوں, پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ تو جائز نہیں ہے, اف کہنا جائز نہیں ہے, تو میں ان سے معذرت کر لیا کروں, کیا کیا کروں. حضرت نے فرمایا معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب گھر میں رہتے ہیں تو یہ اونچ نیچ ہوتی ہے, بار بار تھوڑی معذرت ہوگی, وہ تو ایک عجیب سچ بن جائے گا نا, معذرت 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 ہو گئی ہے تو اب آئندہ کوئی ایسا عمل کرو کہ خود بخود اس کی تلافی ہو جائے. اب ایک آدمی نے بیگم کو نا غصے میں زیادہ دھنائی لگا دی, مجھے کہنے لگا میں کیا کروں, میں معافی مانگوں. میں نے کہا جا کے کوئی برگر شرگر لے آؤ, کھلا دو, ختم. کیا کرو, کیا مافیاں بیٹھے ہوئے, بھارت اتنی نہیں ہوتی مافیاں, چلتا ہے. میاں ہے تو میاں ہوتا ہے نا, تھوڑا بہت تو اس کا شوہر بنا جھلکے گا. اسی طرح عورت نے کبھی زیادتی کی شوہر کے ساتھ, تو وہ کوئی اس کو گفٹ دے دے یا کوئی منہ سے میٹھی بات کر دے جس سے وہ تھوڑی سی تعریف میں 2-4 جملے بول دے کہ میں تو آپ کے گھر جو مجھے سکون ملا, خدا کی قسم کہیں اور شادی ہوتی میں تو برباد ہو گئی تھی. ایک دفعہ یہ بول دے وہ قدموں میں گر جائے گا. بڑا فائدہ ہوتا ہے ایسی چیزوں سے. اسی طرح اگر JUI والے PTI والوں کو بول دیں بھائی آنا تو ہمیں چاہیے تھا لیکن اب مقدر نہیں آئے, تو چلو آپ آئے, تو اب ہم کوشش کرتے ہیں اچھے کاموں میں آپ کا ساتھ دیں گے. اور PTI والے JUI کو بولیں بھائی کوشش تو آپ نے بھی کی, مقدر میں ہماری تھی, اب جو بھی ہوا تو ہمیں بھی جو بھی اچھے کام میں ہمیں موقع ملا آپ سے مشورے کا تو ہم آپ سے مشورہ ضرور لوگی. ہماری آپس کی باتیں نہ PTI والے سنتے ہیں نہ JUI والے, ہم کوئی اتنے بڑے نہیں کہ ہمیں ان چیزوں میں کوئی لفٹ کرائے, ٹھیک ہے نا. لیکن اپنی دل خوش کرنے کے لیے ایسی اچھی باتیں ہم مارکیٹ میں لاتے رہتے ہیں, ورنہ ہم کوئی اتنی اونچی ہماری پوسٹ نہیں ہے کہ JUI والے ہماری بات سن کے عمل کریں, یا وہ ہم ویسے ہی اپنی ایک ٹھڑک کہہ لیں آپ اس کو. ٹھیک ہے نا, ہاں نیت تو اچھی ہے. چلو بھائی سوالات, یہ پھر بعد میں سوالات پوچھیں, میں پہلے بیان تو شروع کر دوں جو آج بیان ہونا تھا. ڈیم کے حوالے سے کچھ باتیں لوگ پوچھ رہے ہیں, تو ڈیم کے حوالے سے جو بڑے حضرات ہیں وہ ذرا تحقیق کر رہے ہیں, کیونکہ وزیر اعظم نے بھی اعلان کیا ہے چندے کا, تو ہمارے بڑے حضرات چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی اس کی اچھی طرح سے تحقیق ہو جائے کہ یہ رقم کہاں جائے گی, اس کا سسٹم کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ جیسے پچھلی حکومت نے قرضہ اتارنے کی مہم پہ اربوں روپے جمع کیے اور اس کا کوئی حساب ہی نہیں, کھا پی کے ڈکار مار دی. تو بعض دفعہ حکومت خود یہ کام نہیں کرتی, نیچے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, تو اس لیے لوگ بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں ڈیم کے بارے میں, چندہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا کہ دیں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں دیں, لیکن انشاءاللہ جامعۃ الرشید کے جو بڑے حضرات ہیں وہ اس بارے میں تحقیق میں لگے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی کوئی ایسی بات سامنے آ گئی کہ بھئی کوئی اعتماد میں یعنی لے لیا, حکومت سے بھی رابطے کی کوشش میں ہے کہ بھئی عوام کا پیسہ ہے, کیونکہ عوام علماء کی زبان پہ بہت زیادہ اعتماد کرتی ہے, تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اناؤنس کریں گے. ابھی نہ ہم کسی کو روک رہے ہیں نہ کسی کو ترغیب دے رہے ہیں, تو وہ آپ کا اپنا ثوابدید پر ہے. تو ہم انشاءاللہ اناؤنس کر دیں گے 1-2 دن میں, اور یہ انشاءاللہ جامعۃ الرشید کی طرف سے اناؤنس ہو جائے گا کہ کیا کرنا چاہیے, کہاں دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اس پہ کلپ نہیں بنائیں, ہر چیز کلپ بنانے کی نہیں ہوتی. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بیان یہ چل رہا تھا سورہ ملک کی آیت وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير. سورہ ملک کی ان آیات میں اللہ نے بتایا کہ جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. کفر کے درجات ہیں. ایک درجہ کفر کا یہ ہے کہ اللہ کا انکار کر دیا جائے. ایک درجہ یہ ہے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر دیا جائے. ایک درجہ کفر کا یہ ہے کہ اللہ کو اللہ مانا جائے, اس کے ساتھ شریک بھی نہ کی جائے, لیکن عملی طور پر یہ عمل ایسا کیا جائے جس سے لگے کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے. تو ہم جو مسلمان ہیں زبان سے توحید کے قائل بھی ہیں, اللہ کو مانتے بھی ہیں, مگر ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہم اللہ کو اللہ نہیں مانتے. ابا کو کسی حد تک ابا مانتے ہیں, اماں کو کسی حد تک اماں مانتے ہیں, دوست کو دوست مانتے ہیں, بیوی کو بیوی, بچوں کو بچہ, ساس کو ساس, سسر کو سسر, مگر جہاں اللہ کی باری آتی ہے تو اللہ کو اللہ نہیں مانتے. اس کی بڑی دلیل ہے شادی بیاہ, مکس گیدرنگ ہو, اس میں موسیقی کی محفلیں چل رہی ہوں, مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں جانا جائز نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی ناراض ہو جائے گا, ماموں کی بچی کی شادی ہے, ماموں ناراض ہو جائیں گے. اس کا مطلب ماموں کو ماموں تو مانتے ہو, تبھی ان کو راضی کرنے کی فکر ہے کیونکہ بھائی ماموں ہیں. اللہ کو اللہ نہیں مانتے, وہ ناراض ہو جائے تو آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو یہ ماننا اللہ کو قبول نہیں ہے, کیونکہ اس میں نہ خون جا رہا ہے نہ پسینہ جا رہا ہے. یہ کیسا ماننا ہوا بھائی؟ تو آج مسلمان کہتے ہیں اللہ کو اللہ بھی مانوں لیکن میرا کوئی نقصان نہ ہو کسی بھی قسم کا, دنیا کو خوش کرنے کے لیے نقصان ہو جائے ٹھیک ہے. مثلا یہ جو مس گیدرنگ اور یہ خوب دھوم دھمکے ہو رہے ہیں, اس میں ٹھیک ٹھاک پیسہ لگتا ہے نا, یہ نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ مگر پبلک کو خوش کرنے کے لیے مال کا یہ نقصان برداشت ہے, اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے پیسہ بچانے پر بھی راضی. بھائی اللہ کہہ رہے ہیں نہیں کرو یہ سب, پیسہ بھی بچ جائے گا, میں بھی خوش ہو جاؤں گا. ہم کہتے ہیں اللہ اگر تجھے خوش کرنے میں پیسوں کی بچت ہو رہی ہے تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے, پیسہ اڑا دیں گے مگر تجھے خوش. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں کریں گے. پیسہ ختم ہو جائے مگر تو خوش ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا ہم سے. یہ سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اچھے اچھے دیندار لوگ, میرا تجزیہ ہے, دو چیزوں میں ڈنڈی مارتے ہیں. کتنی چیزوں میں؟ دو چیزوں میں. ایک, جہاں کوئی ناراض ہو رہا ہو مخلوق میں, وہاں ان کی دینداری ختم. نماز پڑھنے سے کوئی ناراض, وہ کسی حد تک پڑھ بھی لیں گے, دینداروں کی بات کر رہا ہوں, جو دین پہ نہیں ہے وہ ان کا تو الگ معاملہ, وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے. حج بھی ہو جائے گا, عمرہ بھی ہو جائے گا. لیکن جہاں کسی کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہو اور وہ ناراض ہو رہا ہو, تو وہاں پھر کون ہے پہلے؟ مخلوق ہے, اللہ نہیں ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے کون ہے؟ میں. دوسرا مسئلہ ہے ہمارے جو دینداروں کے ساتھ یہ ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ ماننے کے لیے تیار ہے نہیں. یہ بڑی مصیبت ہے یار. ایک اچھے خاصے مولانا صاحب پرسوں ترسوں میرے پاس آئے, پریشان تھے. کیوں بھائی؟ میں نے کہا, کہہ رہے ہیں میرا ذاتی مکان نہیں ہے. تو میں نے کہا کرائے کا تو ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے. میں نے کہا سر چھپانے کے لیے جگہ مل رہی ہے, پنکھا ہے, آرام سے عزت کے ساتھ, تو اب کیا مسئلہ ہے؟ یا تو کرائے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تو چلو پریشان ہو. کہہ رہے نہیں یار ذاتی مکان بھی تو ہونا چاہیے. میں نے ان سے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 45. میں نے کہا 10-15 رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ تو جو 45 سال جب آپ کے کرائے کے مکان میں گزر گئے تو 15 سال کے لیے ذاتی گھر بنا کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ یا تو پیسے پڑے ہوئے ہوں فالتو, ٹھیک ہے لگا لو, میں منع نہیں کرتا ذاتی گھر سے. بھائی پیسے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ضروری کام نہیں ہے تو بچے ہوئے ہیں, حج بھی کر لیا, عمرہ بھی کر لیا, اور
بچیوں کی شادی وادی پہ آج کل خرچ ہو جاتے ہیں, وہ بھی کر لیا, تو چلو اب بچے ہوئے ہیں تو اب کیا کر لو, ذاتی گھر بنا لو. نہیں ہے تو گھر ضرورت ہے, ذاتی گھر ضرورت نہیں ہے, تو پھر کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ کہہ رہے یار بچوں کے لیے. کس کے لیے مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بیٹیاں آپ کے گھر میں رہیں گی نہیں, وہ شادی ہو کے چلی جائیں گی, ان کا آپ کے مالدار یا غریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیٹے جب آپ نے 45 سال بغیر ذاتی گھر کے گزار دیا, آپ کو کچھ نہیں ہوا سوائے اس ٹینشن کے کہ ذاتی گھر کیوں نہیں ہے, اس کے علاوہ وہ تو خامخواہ کی ہے نا ٹینشن. وہ تو اس لیے کہ میرے بچوں کے لیے کیا ہوگا. تو میں نے کہا جیسے آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا, جب آپ کسی کے بچے ہو اور آپ کی زندگی کرائے کے گھر میں گزر گئی تو آپ کے بچوں کی بھی گزر جائے گی. لیکن یہ باتیں پبلک کی سمجھ میں نہیں آتی. مریں گے تو آئیں گی. موت کا فرشتہ جب آئے گا نا تو آدمی بولے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ہیں, آدمی بولے گا میرا تو کوئی ابھی خیال نہیں تھا یہاں سے جانے کا. یہ جو میں نے 1 کروڑ روپے کا گھر بنایا ہے, میں نے اتنا واش روم بنایا, اس میں ایسا امریکن کچن بنایا اس میں, اور اتنے بڑے بڑے میں نے لیٹرین بنا دیے, ٹھیک ہے نا, اور یہ ایسے ٹائلیں لگا دی, یہ کیا ہے؟ تو بھائی موت سے پہلے موت کو دماغ میں گھسا لو گے تو فائدہ ہوگا. مرتے ہوئے سب چیزیں سب کی سمجھ میں آ جاتی ہیں. مرتے ہوئے پتہ ہے کیا بھائی, ہم 15-20 سال کے بعد ہم میں آدھے لوگ نہیں ہوں گے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا. 15-20 سال میں آدھوں نے مرنا ہے, اور اگلے 15 سال میں یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے بچے رہ جائیں گے, مر چکے ہوں گے. 30 سال میں شاید نہ میں ہوں نہ آپ ہوں. اور اگر ہم بچ بھی گئے تو اس کے لیے چینی چھوڑنی پڑے گی, اور تیل اور روٹی چاول بوائل چیزوں پہ آ جاؤ, وہ تھائی والوں کی طرح مچھلی چاول کھاؤ بس. ان چیزوں پہ آؤ گے تو 30 سال بشرطے کہ کوئی ٹرک کو چل کے نہ جائے, کوئی گولی نہ مار کے چلا جائے, کوئی کینسر کا جرثومہ نہ پھیپڑوں میں چلا جائے. جو قدرت کی طرف سے کوئی چیزیں وہ تو پھر بھی خطرہ رہے گا ہر وقت. اتنی ٹینشن ایکسرسائز, اور پھر جا کے شاید 70 تک پہنچ جاؤ آپ. بہت ہی اسٹرگل کرنی پڑے گی اگر 80 تک پہنچنا ہے, بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اور وہ بھی جب قدرت مارنے پر نہ آ جائے, ورنہ تو آپ نکلو نا, وہ اسٹیکر بنا کے چلے جاتے ہیں کنٹینر جو ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, اگلے دن اسٹیکر ہوتا ہے سڑک پہ چپکا ہوا. کنٹینر گر جاتے ہیں اور جہاز گر جاتے ہیں, ہر طرح کے حادثات دنیا میں لگے ہوئے ہیں. تو بھائی موت کو بار بار دماغ میں گھسانا پڑتا ہے, پھر یہ مصیبت سے جان چھوٹے گی. اس دنیا کے شیرے جو چپکا ہوا ہے نا جو انسان کے دل کے ساتھ, اس کے بغیر اس عذاب سے جان نہیں چھوٹتی. پریشان 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 مر جاؤ گے اسی کمبخت پریشانی میں. جنہوں نے گھر بنا لیے وہ تھوڑی خوش ہیں, وہ اسی پہ ہیں یار. ابھی تک 20 سال سے ناظم آباد میں ہی ہیں یار, لوگ ڈیفنس نکل گئے, ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں بھائی. اس کو بیچو یار, پرانا ہو گیا, نکلو یہاں سے اس مصیبت سے. گلشن جاؤ, ڈیفنس جاؤ. گلشن والا کدھر نکلنے کے موڈ میں ہے؟ ڈیفنس والا بول رہا ہے یار یو کے میں کوئی گھر ملے تو اچھی بات ہے نا, پراپرٹی تو وہاں کی ہے. تو وہ تو قناعت جب تک نہیں ہوگی تو نہ آپ کی ٹینشن ختم ہوگی, اور اللہ تو خوش ہو ہی نہیں سکتا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ پراپرٹی ہے, وہ تعمیر ہے. کتنی سخت وعید ہے. کیوں؟ آپ کھانے پہ پیسہ خرچ کرتے ہو, کھانا کھایا, جسم کو لگا, مزہ اڑایا, ختم. کیا خیال ہے؟ وہ کیش ہو جائے گا آپ کا. لباس پہ خرچ کیا, وہ پہن کے پرانا ہو جائے, کیش ہو رہا ہے. شادی پہ خرچ کیا, بچوں کی شکل میں کیش ہو گیا وہ, ٹھیک ہے نا. خرچہ آپ کے سامنے, اس کا جو ہے نا آؤٹ پٹ, جو اولاد ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی, وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی, اور ذہنی سکون ملا اگر اچھی مل گئی. اور تعلیم پہ پیسہ خرچ کیا, ایجوکیشن آ گئی, فائدہ ہو گیا. صحت پہ پیسہ خرچ کیا, فٹ فاٹ ہو گئے, دیکھنے میں بھی ذرا اٹریکٹیو ہو گئے. تو ہر چیز پہ پیسہ فوراً مل جاتا ہے انسان کو.
تعمیر پہ جتنا خرچ ہوتا ہے اتنا حاصل نہیں ہوتا, کیونکہ ہم تعمیر میں جو سریا ڈالتے ہیں اس کی وجہ سے جو عمارت کی بنیادیں ہیں وہ ہماری ہڈیوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں, جبکہ ہمیں تعمیر اپنی ہڈیوں کے, بولو بھائی, جتنا دن ہماری ہڈیاں ہمارا ساتھ دیں گی اس حساب سے گھر بناؤ نا. گھر میں اتنا سریا ڈال دیا مگر آپ کی ہڈیوں میں سریا نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے, ملتان اترنا ہے, ملتان اسٹیشن پہ کراچی سے آپ نے اترنا ہے, اور آپ نے جو ٹرین کا بوگی آپ کو ملی ہے اس میں کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے نا, کیا شروع کر دیا آپ نے؟ تو لوگ بولیں گے نا کہ بھائی اس ٹرین میں کھانے پہ خرچ کرو, یہاں غریبوں والا بھی ملتا ہے اور وی آئی پی کھانا بھی ہے, تو کھانا وی آئی پی منگوائیں گے. صبح ناشتہ کیسا ہوگا ٹرین میں؟ وی آئی پی ہوگا. بچ گیا تو غریبوں میں بانٹ دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اکانومی کلاس والے کو شاپر میں ڈال کے دے دیں گے. اور تکیا ایک کے بجائے 2 منگوا لیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ تکیے بھی ٹرین کے ایسے پھسپھسے سے ہوتے ہیں نا, ایک تکیا ملتا ہے میرا خیال ہے 100 روپے کا کرایہ, تو 100 کے بجائے کتنے کا؟ 200 کا منگواؤ. بوگی میں جب آپ جا رہے ہو نا ٹرین کی, تو آپ 2 تکیے منگواؤ اس میں, اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے. کمبل بھی 2 منگوا لو اگر زیادہ ٹھنڈ ہو گئی, یا ایک ڈبل کر لو, یعنی اچھا والا کمبل منگوا لو. اور پانی منرل منگوا لو بھائی, صاف ستھرا پانی ہو. یہ ساری چیزوں پہ خرچہ کرو گے کوئی بھی آپ کو بیوقوف نہیں کہے گا. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا. اور وائی فائی کا آپ بولو یار تیرے کو الگ سے پیسے دے دوں گا, ادھر سگنل لا کے نیٹ کے تھوڑے سے زیادہ چھوڑ دے, ٹھیک ہے نا. تو جتنا وہاں پہ آپ کو سفر سہولت سے ہو, اچھا ہو, خرچ کرو گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے کیا کیا وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام, یار یہ ٹوائلٹ میرے حساب سے صحیح نہیں لگ رہا مجھے. تو اب آپ کراچی اسٹیشن گئے, ٹوائلٹ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ میں وہاں بوگی میں فکس کروں گا کیونکہ میں یہ والا استعمال نہیں کرتا. تو وہاں جا کے آپ نے اس کو بلایا گارڈ کو کہ یار یہ جو ٹوائلٹ ہے نا یہ میرے حساب سے سیٹ نہیں ہے, اس کو نکال, یہ والا لگا دے. بولے گا حضرت اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہو؟ بولا بھائی پیسہ اللہ نے دیا ہی خرچ کرنے کے لیے, تو یہ عقل مندی کی بات ہوگی. بھائی خرچ کرنے کے لیے دیا ہے تو یہ اس میں تو تم 2-4 ایک دن کا سفر ہوگا, زیادہ زیادہ 24 گھنٹے کا ہو جائے گا, تو 24 گھنٹے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا غلط ہے. اگرچہ اللہ نے پیسہ خرچ کرنے کے لیے دیا ہے مگر ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جہاں ضائع ہو رہا ہے آپ کا پیسہ, آپ کی سفر کے حساب سے یہ انویسٹمنٹ جو ہے آپ کی زیادہ ہو رہی ہے. تو آپ نے وہاں جا کے کھڑکیاں ٹھوکنا شروع کر دی کہ یار یہ جو اس کی شٹر ہے نا, یہ جو کھڑکی ہے یہ مزیدار نہیں ہے, شیشے میں صحیح طرح باہر نظر نہیں آتا, اپنے گھر سے میں شیشہ لے کے جاؤں گا, وہ لگاؤں گا, اس پہ فٹ کر رہا ہے وہاں پہ, تو یہ تعمیر میں آ جائے گا. تو یہ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ بے وقوفی کا بہت بڑا. تو یہ کیونکہ سفر ہے نا, اترنا ہے آگے. تو اللہ کے بندو, میں بھی, میری اولادیں بھی, ہمارے بیوی بچے بھی, ہمارے ماں باپ بھی ایک ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں. نکلو, اگلی کھیپ آئے گی, اگلی کھیپ پچھلی نکلے گی, اگلی کھیپ آئے گی, پھر اگلی آئے گی. ہم سب جا رہے ہیں, پچھلے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آنا جانا لگا ہوا ہے. ہمارے ابا اماں چلے گئے, ہمارے باپ دادے سارے چلے گئے, اب ہم نے بھی یہاں سے نکلنا ہے. اتنا جذباتی ہو گئے, نہیں نہیں یہ میرا گھر ہے. لوگ ملاتے ہیں یہ میرا ذاتی گھر ہے. تو میں نے کہا کیا قبر میں لے کے جائے گا اپنے ساتھ اس گھر کو تو؟ مسلمان کا طرز زندگی غیر مسلموں سے الگ ہوتا ہے میرے بھائی. مسلمان اس دنیا سے دل نہیں لگاتا, ہر وقت اسے یہ فکر ہے یہاں سے جانا ہے, جانا ہے, جانا ہے, جانا ہے, جانا ہے, مرنا ہے, مرنا ہے, مرنا ہے, مرنا ہے. بار بار اس کا تذکرہ کیا کرو. مسافر خانہ ہے, جس چیز کا انسان تذکرہ کرتے ہیں نا پھر اس کا خیال دل میں بیٹھ جاتا ہے. جانا ہے بھائی, یہاں کیا رکھا ہوا ہے. ہاں بہت اضافی پیسے اللہ نے دیے ہیں, سارے ضرورتیں پوری ہو گئیں, تو چلو بچوں کے لیے آدمی کہتا ہے پراپرٹی لے کے ڈال دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, کیونکہ سارے بنیادی خرچے بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, اب کرنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. تو چلو یار پیسہ ہے, رکھے رکھے ضائع ہو جائے گا, تو چلو یار بحریہ ٹاؤن میں ایک پلاٹ لے لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
سرجانی میں ایک لے لو, ایک بحریہ میں لو, بحریہ والا کہیں مسئلہ ہو گیا تو سرجانی والا تو ہے نا کم از کم, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے 2-4 اگر اللہ نے فالتو پیسہ بہت دیا ہے تو 2-4 پلاٹ لے کے ڈال دو, 2-4 کیا 15-20 زیادہ دیا تو 15-20 لے کے ڈال دو. ہم نے کب منع کیا ہے؟ نہ شریعت نے منع کیا. پھر اس میں یہ کہ چلو گھر بھی بنا لو, کہ یار گھر تو اپنا بھی اپنا نہیں ہوتا, کرائے کا بھی اپنا نہیں ہوتا, لیکن چلو کرائے میں تھوڑا سا کسی کا احسان ہوتا ہے, مالک مکان لوگوں کی تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے, زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی, لوگوں نے اس کو بھی بہت بڑھایا ہوا ہے. جتنی ٹینشن ذاتی مکان میں جو پیسہ خرچ کرنے میں لگا رہے ہو نا آپ کرائے کے مکان میں, مالک مکان اتنی ٹینشن نہیں دیتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھے سے اچھا گھر 40-50 ہزار میں, بہت ہی کوئی جس کی اچھی آمدن ہو 40-50 ہزار میں اس کو وہ ایسا بنگلہ مل جائے گا رینٹ پہ جو وہ کروڑ روپے میں خریدے گا. تو اس کروڑوں کو ضرب دینا شروع کرو تو کتنے عرصے کی انویسٹمنٹ آپ ایک دیوار اینٹوں میں لگا دیتے ہو, جبکہ آپ کو وہاں رہنا نہیں ہے. اور ایک عجیب عبرت کی بات بتاؤں, آج میں کہیں سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک ہمارے دوست نے کسی گھر کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس گھر کے مالک نے جس دن گھر میں آخری ٹائل لگائی ہے اور گھر تعمیر کے بعد مکمل ہوا اسی دن اس کا انتقال ہوا. یعنی آخری ٹائل جس دن لگی ہے نا گھر کے کمپلیٹ ہونے میں اسی دن اس کی ڈیتھ ہوئی. تو میں نے کہا یہ میں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے. گھر کے معاملے میں شاید اللہ کا یہ کچھ اصول ہے, یہ دکھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا. ہمارے علاقے میں ایک لیفٹیننٹ کمانڈر تھے نیوی کے, ریٹائر ہوئے, انہوں نے ایک بہت خوبصورت بنگلہ بنایا, بہت ہی خوبصورت. ہم جب اس بنگلے کے قریب سے گزرتے تھے نا سب مڑ مڑ کے دیکھتے تھے, شیش محل کہتے تھے اس کو, اتنا خوبصورت بنگلہ بنایا. یہ بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا. جس دن بنگلہ بن کے تیار ہوا ہے اور جس دن انہیں شفٹ ہونا تھا اسی دن اٹیک ہوا ہے ان کو اور انتقال ہو گیا. تو یہ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں, گھر بنایا اور تھوڑے دن یعنی زیادہ دن رہنا نصیب نہیں ہوا بنانے والے کو اور مر گیا وہ. یہ میں نے کئی واقعات, تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اتفاقی نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے سبق ہے کہ ان دیواروں سے دل مت لگاؤ. اپنی ایج تو دیکھو جس ایج میں تم گھر بنا رہے ہو. تو میرے بھائی مسلمان دیواروں اور اینٹوں سے دل نہیں لگاتا, وہ نہیں لگاتا دل دیواروں اینٹوں سے. کہتا ہے مسافر خانہ ہے, نکلنا ہے یہاں سے. تو زیادہ نہیں خوش ہوا کرے میرا گھر میری گاڑی, لوگ میری گاڑی ہے ٹھیک ہے, ابے اوبر میں چلا جایا کر, پیسہ اللہ نے دے دیا تو اپنی گاڑی خرید لو, نہیں تو اوبر ہے, تو رکشا ہے, چنچی ہے. بھائی مقصد یہاں سے وہاں تمیز سے پہنچ جانا, یہی مقصد ہے نا. تو غریب آدمی کے لیے رکشا بھی تمیز ہے, تھوڑا سا پیسہ اللہ نے لائف اسٹائل اچھا ہے تو اس کے لیے پھر ٹیکسی, تو وہ آج کل تو اوبر کریم نے یہ مسئلہ حل کر دیا. ہاں اللہ نے پیسے دیے ہیں تو چلو گاڑی بھی خرید لو, نہیں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. میری 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 کر کے پاگلوں کی طرح, بچے نہیں جیسے ہوتے کھلونے دیکھ دیکھ کے شو مار رہے ہیں, اپنی گاڑیاں دکھا رہے ہیں, میری گاڑی ہے دیکھ لے. تو کیا کرے گا بھائی, تو تیری گاڑی ہے. تو آج کل ضرورت کی وجہ سے لوگ چیزیں کم رکھ رہے ہیں, شو بازی کے لیے, غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہ میں ایسا لگوں. زینت ایک الگ چیز ہے, شو بازی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گاڑی رکھیں تو اچھی نہ رکھیں, اچھی گاڑی میں آپ بھی اچھے ہی لگیں گے اگر اچھی گاڑی رکھیں گے, تو وہ زینت میں آتا ہے. زینت اور شو بازی میں بڑا باریک فرق ہے. زینت کا مطلب میں اچھا لگوں, وہ ہر آدمی کی فطرت ہے, تبھی اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں, نہا دھو کے آیا جاتا ہے, یہ ہر ایک کی فطرت ہے. اس کو نبی نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو اور جمال کو پسند کرتا ہے. تو ہر چیز اچھی ہونی چاہیے. لیکن ایک ہے تکبر, وہ کیا ہے, دوسرے کو نیچا دکھانا. بڑی گاڑی اس لیے ہے تاکہ دوسروں کو ان کی اوقات دکھائی جائے کہ ہم زیادہ اچھے ہیں, آپ کیا ہو, ذرا آنکھیں نیچی کر کے ہم سے بات کیا کرو. آج کل یہ سیٹ اپ چل رہا ہے. گھر اس لیے اپنا ذاتی کہ جب کسی کو بتائیں گے ذاتی گھر ہے تو وہ جھک کے سلام کرے گا, آپ تو ذاتی گھر ہے یار آپ کا. تو یہ ساری شو بازیاں چل رہی ہیں میرے بھائی. جو آپ کی عزت کر رہا ہے کل وہ بھی مر جائے گا, اور آپ جس کے سامنے جھک رہے ہو آپ بھی کل مر جاؤ گے. تو سب مر مرا کے ختم, مٹی ہو کے سارا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. تو کفر کے درجات بتا رہا تھا. ایک درجہ وہ بھی ہے جس پہ مسلمان چل رہے ہیں کہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں مگر عمل سے یہ ثابت نہیں کرتے کہ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں.
تو پیسہ بھی اللہ کے لیے. تو دو برائیاں دینداروں کی بتا رہا تھا میں کہ ان میں ایک یہ کہ دنیا کی محبت نہیں جاتی, پیسے کی اور عزت کی اور یہ سب چیزوں کا شوق ختم نہیں ہوتا. تو پیسہ کمائیں مگر دل مت لگائیں. اور دوسری جو چیز میں نے بتائی کہ مخلوق پہلے ہے, اللہ بعد میں. یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی. جب اللہ ہے تو جاؤ جو مرضی ہے, پہلے اللہ. ناراض ہوتے تو ہوتے رہو. ہمارے حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت وہ بینک میں ایک سب جاب کرتے ہیں, ان کی آمدن اگرچہ سودی ہے لیکن وہ ہدیہ آپ کو دیں گے تو قبول کر لیں, کیونکہ تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے. حضرت نے فرمایا میں کسی کے دل کو جوڑنے کے لیے اللہ کا دل نہیں توڑ سکتا. جو چیز حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, بینک کا جاب ہے, وہ کچھ کھلا رہا ہے تو یار مسلمان ہے اس کا دل نہ ٹوٹے. تو شریعت میں دل جوڑنے کی بھی کچھ حدود ہیں, ان حدود سے آگے نکلنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. بینک والے سے, سودی بینک میں جو جاب کر رہا ہے, اگر اس کا ہدیہ لینا ہے تو اس کو پہلے بتا دیں کہ میں لے تو رہا ہوں مگر میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا, اس ہدیے کے پیسے کیا کروں گا, صدقہ کروں گا. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے کہیں ہم اس کو. یہ مسئلہ خوب سمجھ لیں, کوئی بھی حرام کماتا ہو تو وہ اگر کوئی چیز آپ کو دے گا تو ایک صورت میں جائز ہے کہ آپ اتنی قیمت صدقہ کرنے کا ارادہ کر لیں, پھر وہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گی, حلال. اس کی قیمت صدقہ کرنے کا تو حلال تو ہو جائے گی, لیکن اس کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ پتہ لگے کہ میں کیا کر رہا ہوں, ناجائز کما رہا ہوں. کیونکہ اگر آپ اس کو بتائیں گے نہیں تو وہ کہے گا یہ دیندار لوگ ویسے تو سود کو حرام حرام کہتے ہیں مگر جب ان کو کچھ کھلاؤ تو بڑے آرام سے کھا بھی لیتے ہیں. یہ تو یہ کون سا حرام ہوا بھائی, جب کچھ کھلاؤ تو بڑے آرام سے کھا بھی لیتے ہیں. مسئلے سے مسئلہ نکلتا ہے. بعض لوگ یہاں یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مسجدوں میں جتنے لوگ چندہ دیتے ہیں تو مسجد والوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ سود کا ہے یا نہیں, جب حرام لینے کی باری ہے تو سارے لے رہے ہوتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یاد رکھو, چاہے مسجد والا ہو یا کوئی بھی ہو, جس کے بارے میں آپ کو یقینی پتا چل جائے کہ یہ حرام کماتا ہے اس سے ہدیہ لینا جائز نہیں ہے. جس کے بارے میں پتا نہ ہو اس کے بارے میں جائز بھی ہے اور اس سے تحقیق کی اجازت بھی نہیں ہے, کیونکہ تجسس شریعت میں کیا ہے, منع ہے. اب کوئی آپ کو کچھ کھلا رہا ہے, آپ پوچھے کیا کماتے ہو, یہ غلط ہے. حدیث میں آتا ہے, حضرت عمر کا قول ہے, اب ہیمو ما اب ہم اللہ, جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو. اب لوگوں کے تحقیق نہ کرتے تو کیا کماتا ہے, تو کیا کماتا ہے, تو کیا کماتا ہے, کیا مسلمان ہے تو حلال ہی کماتا ہوگا, اس لیے کسی کے بارے میں تحقیق کی اجازت نہیں. ہاں جب پتہ چل جائے پھر اس سے احتیاط کرنا لازم ہے. اور یہ بھی جب لازم ہے جب حرام کے علاوہ حلال نہ کماتا ہو. اگر حرام بھی کما رہا ہے حلال بھی کما رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ یہی سمجھیں گے ہمیں حلال سے دے رہا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی لوگ میرے سے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ایک بھائی گھر میں ہمارے دعوت ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک بھائی کی آمدن سود کی ہے اور دوسرا حلال کماتا ہے, اب ہمیں نہیں پتا دعوت کس پیسوں سے کر رہے ہیں. تو فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ یہی سمجھیں گے کہ کس سے کر رہے ہیں, حلال سے, کیونکہ شریعت نے اس معاملے میں آسانی رکھی ہے. کیونکہ اگر اس طرح تحقیق کر لیں پھر تو دنیا میں کسی کام کا نہیں رہتا آدمی. ہاں اگر وہ خود کہہ لیں کہ وہ والے بیٹے نے دعوت کی ہے جو بینک میں ہے تو پھر جائز نہیں. آپ بولیں بھائی ہم نہیں کھا سکتے, ہمارے لیے کیا ہے, بڑا مسئلہ ہے, اجازت نہیں ہے ہمیں. ہاں وہ جو بینک میں بیٹا ہے وہ بینک میں بھی کما رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی ارننگ ہے اس کی, پھر بھی جائز ہے. پھر یہ فرض کر لیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے جیسے پولیس والے ہیں نا بھائی, پولیس والوں کی اپنی تنخواہ بھی ملتی ہے اور حلال آمدن بھی ان کے نظر میں جو جس کو وہ نیٹ حلال کہتے ہیں وہ بھی بہت ہوتی ہے. اصل تو وہ آمدن ان کی وہ ہوتی ہے اس کو وہ حق حلال کی کمائی سمجھتے ہیں, تو وہ والی بھی ہوتی ہے. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اگر وہ ہمارے اکرام کر رہا ہے تو کس پیسے سے کر رہا ہے, تو پھر شریعت میں جائز ہے. سمجھ رہے ہو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض صحابہ سے منقول ہے کہ ہم اس کو حلال کی طرف پھیریں گے. البتہ اگر حرام بہت غالب ہے, اس میں بہت تھوڑا حلال ہے, تو پھر غالب یہی ہے کہ حرام سے کھلا رہا ہوگا. جب تک پتہ نہیں ہے کہ کتنا حلال کتنا حرام تو ہم حلال ہی سمجھیں گے. اس کے لیے تو وہ حلال نہیں ہے, دوسرے کے لیے کیا ہو جائے گا, کیونکہ دوسرے کو شریعت نے تنگی سے بچایا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں عملی لحاظ سے بھی, تو اللہ نے ان کے لیے سزا کیا رکھی ہے, جہنم کی آگ. اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. اب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں,
آج انسان نا بہت زیادہ بے خوف ہوتا جا رہا ہے. بے خوفی, خوف ہے دنیا کی چیزوں کا, میرا کاروبار میں یہ نہ ہو جائے, میرا مسئلہ یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, لیکن جہنم سے ڈرنا بھول گئے, چھوڑ دیا. جبکہ ہم اسلاف کے واقعات اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ جتنا زیادہ جہنم کی آگ سے خوف زدہ ہوا کرتے تھے اتنا کسی چیز سے نہیں ہوتے. ہم نے جہنم سے ڈرنا اس لیے ترک کر دیا کہ ہمیں شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے معاذ اللہ سیاسی وعیدیں ہیں, بس ویسے ہی ڈرائے گیا ہمیں. تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی, میں نے اس پر تفصیلی بیانات پہلے کر چکا ہوں کہ جہنم کا جو ثبوت ہے وہ تواتر سے ثابت ہے, تواتر سے. جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سب نے جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے, اور ظاہر ہے کہ جو اللہ ہے اس کی نافرمانی ہوگی تو سزا بھی اللہ کس کے حساب سے دے گا؟ اپنے حساب سے دے گا. تو قرآن میں آتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا. فرمایا جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو جہنم کا جو داروغہ ہے وہ پوچھے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ, کیا تمہیں اس آگ سے کسی نے ڈرایا نہیں تھا؟ یعنی وہ بھی حیران ہوں گے کہ اتنی بھڑکنے والی اتنی شدید چیز ہے, تو فرشتے بھی حیران ہوں گے کہ یہ انسان ہو کے اس میں کیسے جا رہا ہے, یہ کیسے اس نے ایسے اعمال کر لیے کہ اس پہ راضی ہو گیا. تو وہ سوال کریں گے الم یاتکم نذیر, کیا اس سے تمہیں کسی نے ڈرایا نہیں تھا؟ قالوا, تو وہ کہیں گے بلا, کیوں نہیں, قد جاءنا نذیر, ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی دعوت اللہ قیامت تک علماء کے ذریعے پھیلاتے رہیں گے. فکذبنا, ہم نے اس دعوت کا انکار کیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء, ہم نے کہا اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے. اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ امریکہ میں رہتے ہو تو امریکہ کے قانون کو فالو کرو, پاکستان میں رہتے ہو تو پاکستان کے قانون کو فالو کرو, جاپان میں رہتے ہو تو جاپان کے قانون کو فالو کرو. جس نے بنایا ہے اس کا کیا قانون ہے, تو یہ اس کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ضرورت. تبھی آپ دیکھ رہے ہیں نا لوگ مذہب سے دور ہو رہے ہیں. ملک کی قوانین کو تو کسی حد تک مانا جاتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے, ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے, کل الجھ پڑے کہ عورت کو پردے کا حکم کیوں ہے. دیکھو یورپ امریکہ میں آزادی ہے تو وہاں اتنے مسائل نہیں ہیں, یہاں تو کوئی خاتون, جیسے یہاں سے نیا نیا آدمی امریکہ جائے نا تو 3 دن تو وہ بدنظری کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا اس کا. 3 دن تک بدنظری کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں. ایک خاتون نے بتایا, میں اپنے میاں کے ساتھ امریکہ گئی, وہ سارا دن لڑکیوں کو ہی دیکھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی اس طرح کی ٹانگیں دیکھی نہیں تھی. بیوی سے بھی شرم نہیں آ رہی لیکن وہ برداشت ہی نہیں ہو رہا ان سے. تو اب لوگ کہتے ہیں یار دیکھو کیونکہ ہمارے یہاں عورت پہ پردہ ہے نا, تو اب دیکھو وہاں جا کے کیسے عجیب سے ٹھرکی سے بن جاتے ہیں, جھانکتے رہتے ہیں. تو بالکل آزاد جب ماحول ہو جائے گا تو پھر اتنے یہ جو ٹھرکی پن ہے یہ کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو میں نے ان کو کچھ تو عقلی دلائل دیے. عقلی تو یہ کہ میں نے کہا وہ ٹھرکی ہم سے زیادہ ہیں, یہ ذہن میں رکھو. وہ بدنظری نہیں کرتے اس لیے کہ ان کو یہ چھچور پنے کی ضرورت ہے ہی نہیں, وہ اس کو چھچورا پن سمجھتے ہیں. وہ سیدھے سیدھے نائٹ کلب میں جا کے زنا کرتے ہیں. میں نے کہا ہمارا ان مسلمان 10 سال بغیر زنا کے زندہ بھی رہ لیتا ہے, گھٹ گھٹ کے مر جائے گا, لیکن وہ لوگ چند دن بھی زنا کے بغیر نہیں رہ سکتے. ان کی حرام خواہشیں پوری ہو رہی ہیں, وہ نہیں رہ سکتے. چند دن بھی وہ صبر نہیں کر سکتے, پاگل ہونے لگتے ہیں. جو افغانستان میں امریکی فوجیں آئی ہوئی ہیں نا, ایک افغانی نے مجھے بتایا, کہہ رہے ہیں یہ پاگل ہونے لگتے ہیں, ان کو اگر زنا کے لیے عورت نہ ملے بالکل دماغ خراب ہونے لگتا ہے ان کو. ان کے لیے باقاعدہ حکومت کی سطح پہ انتظام کیا جاتا ہے, ایسے ان کا دماغ پھٹتا ہے. اور ہمارے والے 2 سال سعودیہ میں جاب کر رہے ہیں, کوئی امریکہ میں جاب کر رہا ہے, کوئی کہاں. بہت سے ٹھیک ہے, بہت سے برائیوں میں مبتلا بھی ہوتے ہیں, لیکن بہت سے صبر بھی کرتے ہیں. تو ٹھرکی کون ہوا؟ وہ تو یہ بیچارہ جا کے اس نے کبھی دیکھا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ عجیب سا اس کو فیل ہو رہا ہے. تو لیکن دلائل سے دے رہے ہیں, بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو پھر میں نے ایک بات کہی کہ دیکھو
گورنمنٹ کا بھی قانون ہوتا ہے, حکومت کا بھی ہوتا ہے, تو اللہ کا بھی ہے. اللہ کہتا ہے عورت بے پردہ نہیں گھومے گی, بس اس کی لاجک سمجھ میں آئی ہے نا بھائی, اللہ نے کہہ دیا. کل ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار جب شادی شدہ زنا کرنے والے کو قتل ہی کرنا ہے, رجم کیا جاتا ہے نا جو شادی شریعت میں حکم ہے, عورت کو بھی مرد کو بھی, تو جب جان سے مارنا ہی ہے تو پتھروں سے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ بظاہر تو اشکال پیدا ہوتا ہے نا بھائی. جو شریعت کہتی ہے جو شادی شدہ مرد زنا کرے تو کیا کرو, اس کو سنسار کرو, پتھروں سے مار کے ہلاک کرو. تو جب ہلاک ہی کرنا ہے, موت کے گھاٹ ہی اتارنا ہے, تو گردن اڑا دو اس کی. میں نے کہا بھائی اس کی بہت ساری حکمتیں, ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے, شارٹ جواب یہ ہے کہ اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے قانون دے کے کہ یہ مجھے اللہ سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے. اگر ہر چیز کی اللہ کے ذمے لاجک بیان کرنا ہو, پھر اللہ ہمیں سمجھائیں کہ دیکھو یہ میں نے جو حکم دیا یہ اس لیے ہے, تو پھر ہم اس حکم کو لاجک کی وجہ سے کریں گے, اللہ کی وجہ سے نہیں کریں گے. اللہ کو یہ بھی تو حق ہے کہ وہ کہ میں خدا ہوں, میں نے کہہ دیا تو کرو نا, یہ میری مخلوق ہے بس کرو اس کو. تو اللہ حکومت کا بھی امتحان لیتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں یا مجھے سمجھتے ہیں. ہم جو قربانی کے جانور کاٹتے ہیں کوئی لاجک تھوڑی ہے اس کی, کروڑوں اربوں روپے کا مال ضائع ہو جاتا ہے. ہم اس لیے کاٹتے ہیں کہ ان جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا, اللہ کہہ رہے کاٹو, تو ہم کہیں گے بھائی اب اللہ ہے تو اللہ تو کہہ رہے ہے کاٹو, تو کاٹنا پڑے گا. ہمارے ایک استاذ تھے, ان کے استاذ نے کام لگایا, وہ کام بڑا فضول سا تھا. ہم نے کہا اتنا فضول کام آپ اتنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اصل میں یہ بڑے استاذ ہیں, انہوں نے لگایا ہے, تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا حکم ہے, ورنہ میں یہ کام نہیں کرتا. کیونکہ اب یہ کام اس لیے اہم ہو گیا ہے کہ یہ حکم کس کا ہے, بڑے استاذ. ابا نے کوئی حکم دے دیا, حکم بالکل ہی فضول سا ہے. ابا نے کہہ دیا بل آ گیا ہے, حالانکہ ابھی 15 دن باقی ہیں بل جمع کرانے میں, اور آج آپ کو فرصت بھی نہیں ہے, لیکن ابا نے کہا آج کی تاریخ میں بل جمع ہونا ضروری, بس آج مجھے چاہیے. اب آپ ابا سے تھوڑا سا سمجھاؤ گے, ابا کل مجھے فرصت ہوگی, آج میں ذرا مصروف ہوں. ابا نے کہا نہیں, ہر قیمت میں مجھے یہ کیا چاہیے. اب آپ بولو گے یار بل کی اتنی اہمیت نہیں, لیکن ابا کو خوش کرنے کی اہمیت بہرحال. اب وہ کسی مفتی سے بھی پوچھو گے, وہ بولے گا آج ہی جمع کرانا واجب ہو گیا ہے آپ کے اوپر, کیونکہ ابا کو تکلیف دینا کیا ہے, ناجائز. اب ابا کو خوش کرنے کے لیے کرنا پڑے گا آپ کو, بھائی ابا ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی اللہ بھی کیا دیکھتا ہے, اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے کہ مجھے اللہ سمجھتے بھی کہ نہیں سمجھتے. اگر اسلام کے ہر حکم میں لاجک ہو تو اسلام میں اور اقوام متحدہ میں کوئی فرق نہیں رہے گا پھر. صحیح ہے نا. اقوام متحدہ والے بھی پہلے بیٹھ کے سوچتے ہیں یہ بنا, تو پھر وہ قانون بنا دیا, ہاں بھائی یہ ہو گیا. تو اللہ نے یہ بھی تو ثابت کیا کہ مجھے مانتے بھی ہو کہ میں کھلا رہا ہوں, میں پلا رہا ہوں, میں تمہیں روٹی دے رہا ہوں, میں تمہیں آسمان سے بارشیں برسا رہا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں کرو, بولے نہیں یا اللہ یہ تو پتھر لگے گا, تو سر پڑے گا اس کا, تو ہے بھائی. جب شادی شدہ نے زنا کیا پھٹ جائے گا, اس کا سرور پڑ جائے گا, مجھے برداشت نہیں ہو رہا بھائی. تو اللہ ویسے بھی تو زلزلے کے ذریعے اس کو مار سکتے ہیں, بم دھماکے میں بھی تو پھاڑ سکتے ہیں اس کو, کسی بیماری میں ڈال دیں 10-10 سال تک تڑپتا رہے بیماری میں. تو اللہ نے کہہ دیا بھائی پتھروں سے مار کے ہلاک کرو. اب یہ مسلمان کا بھی امتحان ہے, حکومت کا بھی امتحان ہے. تو اللہ مانو گے تو یہ کام کرنا پڑے گا. تو اسی طرح میرے بھائی عورت کو اللہ نے پردے کا حکم دیا, اس کی لاجک آپ کی سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے بھائی اللہ کا حکم ہے, کرنا پڑے گا. سمجھ رہے ہو. تو اسی طرح باقی بھی سارے احکامات ہیں, وہ بھی اس لیے کرنے پڑیں گے کہ آپ اللہ کو اللہ مانتے ہو تو کرنے پڑیں گے. باقی مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو اللہ کو اللہ مان کے چلتا ہے وہ ترقی نہیں کر پاتا بیچارہ بہت سی جگہوں پہ. تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ اگر اللہ کو اللہ مان کے اسی اسپیڈ سے ترقی کرو نا جیسے بغیر مانے کر رہے ہو, تو پھر سبھی ماننا نہ شروع کر دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی اگر وہی فائدے اللہ کو اللہ مان کے حاصل ہوں جو اللہ کو اللہ مانے بغیر حاصل ہو رہے ہیں, تو جو نہیں مان رہے وہ بھی ماننا شروع کر دیں گے. کیونکہ وہ اسی لیے تو اللہ کو اللہ نہیں مانا جاتا کہ بہت سے مفاد پہ زد پڑ رہی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ بینک والا جو سودی محکمے میں ملازمت کر رہا ہے, سودی لین دین کر رہا ہے, تو وہ اگر اللہ کو اللہ مانے گا تو اسے جاب چھوڑنی پڑے گی, تو ترقی میں کیا ہوگی, کمی آئے گی. تو اسی وجہ سے اللہ نے اصل آخرت رکھی ہے, دنیا امتحان کے لیے رکھی ہے کہ ابھی دیکھ رہا ہوں کون مجھے مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. جو نہیں مانتا اس کو اللہ بعض دفعہ
کہاں تک پہنچا دیتے ہیں اور ماننے والے پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کوئی فکر مت کرو, لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, ظالمین جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو. برما میں کتنا ظلم ہوا ہے, وہاں جو برما کا جو ایک مخصوص علاقہ ہے, کیا نام ہے اس کا, روہنگیان. ابھی میں وہاں گیا تھا تو وہاں برمی لوگ مجھ سے ملے, انہوں نے بتایا کہ کیا کیا وہاں پر حکومت کر رہی ہے. تو صرف اس لیے کہ کلمہ گو مسلمان ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, وہ کسی کو نہ چھیڑ رہے ہیں نہ تنگ کر رہے ہیں. دنیا میں جہاں بھی جاؤ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو کے دے رہا, کیوں؟ وہاں کون بستا ہے؟ مسلمان. پوری دنیا میں جاؤ نا, جہاں بھی مسلمان ہے ان کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی نہیں لی جاتی. اور مسلمان سے ذرا سا کچھ ہو جائے تو اتنے بڑے بڑے الزامات, ہماری بڑی بڑی خوبیاں بھی ہائی لائٹ نہیں کی جاتی اور معمولی خامیوں کو بڑھا. اور یہی یاد رکھو, جو مسلمان میں جتنا پکا مسلمان ہے نا, اس کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے. جو جتنا پکا مسلمان ہے نا, ان کی معمولی سی خامی کو بھی کیا کیا جاتا ہے, بڑا چڑھا. نام لینے میں حرج نہیں ہے, ایک مشہور صحافی ہیں, نثار نام ہے نا, نثار, حسن نثار, جو بڑے لبرل قسم کے, اکثر علماء کے خلاف تقریریں. ان جیسے لوگوں کو بلا کے بٹھایا جاتا ہے کہ آپ نے نا علماء کو کیا کرنا ہے, ایک ایسا فرد بنا کے پیش کرنا ہے کہ یہ قیادت کے قابل نہیں ہے, تاکہ لوگ علماء سے بدگمان ہو, اور مقصد ہوتا ہے اسلام سے دور کرنا. اب میں کسی نے واٹس ایپ پہ مجھے بھیجا تھوڑا سا کلپ, اس میں کسی شخص نے صحافی سے پوچھا کہ انڈیا میں کسی مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو ایئرپورٹ پہ اسکینر مشینیں ہیں نا, یہ حرام ہیں کیونکہ اس میں سطر بھی نظر آ جاتا ہے. بھائی تلاشی کے دوران آج کل یوں کھڑا کر کے پورا اسکین کرتے ہیں نا آپ, سارے پھیپڑوں کی, گردوں کی پوری پتھریاں اور پورا سیٹنگ نظر آ جاتی ہے. تو انڈیا میں کسی نے, مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ اسلام میں کیا ہے, حرام ہے. اب اس نے فوراً علماء کا مذاق اڑانا شروع کیا, یہ مولوی کسی کام کے نہیں, یہ ترقی سے روکیں گے, یہ لاؤڈ اسپیکر کو حرام کہتے تھے, یہ یوں کرتے تھے فلاں. اور وہ اینکر جو بیٹھا ہوا ہے نا, وہ بھی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے. اتنی سینس نہیں ہے. ارے پوری دنیا میں, انڈیا کے کسی گاؤں میں کسی نے فتویٰ دے دیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے باقیوں نے ایسا فتویٰ, اگر دنیا میں 1 کروڑ علماء ہیں تو ان میں ایک نے دیا ہے اور 99,999 نے ایسا فتویٰ نہیں دیا, تبھی تو آپ کو کوئی ملا نہیں, تو وہ انڈیا کے کسی گاؤں سے اٹھا کے لے آئے. اب دیکھو کیسے وہ ایک نے فتویٰ دے دیا جبکہ 99,999 اس کی حمایت نہیں کر رہے, ان کو نہیں دیکھا جا رہا. وہاں سے ایک مولوی کا فتویٰ لا کے اس کو پورا ایک تماشا بنا کے کھڑا کر دیا کہ یہ مولوی دقیانوس ہیں, یہ ہمیں پرانے زمانے کی طرف دھکیل رہے ہیں. سب علماء جاتے ہیں, سب کے اسکین ہو رہے ہوتے ہیں, کسی نے آج تک نہیں کہا میں اس کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے بھائی, وہ سیکورٹی ہے, جہاز میں کچھ بھی کھا کے لوگ جا سکتے ہیں, اس کو تو جائز قرار دیا ہے. بلکہ احادیث سے بھی ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے کہ ایک جاسوس پکڑا گیا, شبہ تھا, اس کے پورے کپڑے اتارے گئے ہیں, پورے کپڑے صحابہ نے اتارے, کہ ایسا نہ کچھ چھپا کے لایا وہ. لیکن کہیں بھی کچھ مل جائے نا, ایک کوئی مولانا, وہ بھی پتہ نہیں کہ کوئی مفتی تھا بھی یا نہیں تھا, خود ہی لا کے بٹھا کے بیان دلوا دیا, اور پھر تو یہ میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کس کے خلاف, علماء کے خلاف. تو یہ لوگوں نے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اس قسم کے, ذرا سی بھی کوئی بات ان کو ملے تو میرے بھائی یہ دنیا حق پرستوں کے لیے بہت تنگ ہے. لیکن نا امید مت ہوا کرو, مزے کس کے ہوں گے. اچھا دنیا حق پرستوں کے لیے جیل خانہ تو ہے, لیکن پھر بھی اللہ نے سکون اس جیل خانے میں کس کو دیا ہے, کیونکہ حق پر جب انسان ہوتا ہے نا تو پریشانی کے باوجود اس کا ضمیر اس کو تسلی دے رہا ہوتا ہے, اور جو حق پر نہیں ہوتا اس کا, یہ حسن نثار کا بھی ضمیر بعد میں ملامت کرتا ہوگا کہ تجھے ایک ہی انڈیا میں ایک مولوی ملا ہے مذاق اڑانے کی, اس پورے تو نے سب مولویوں پہ تھوپ دیا, اس کا بھی ضمیر کہتا ہوگا میں غلط کر رہا ہوں. سلیمان احمد صاحب کا نام سنا ہوگا, ٹائم لینڈر والے, بڑے زبردست خاندانی آدمی ہیں. میں زندگی میں چند شخصیات سے جن سے میں بہت زیادہ متاثر, ان میں سے ایک یہ بھی ہیں. انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ یہ جو NGOs کام کر رہی ہوتی ہیں
کہیں یہ ورک شاپ کروا رہے تھے تو اس میں کچھ NGOs کی خواتین بھی تھیں, وہ بار بار نا درمیان میں ان کی تقریر کو روک کے اعتراضات شروع کر دیتی تھیں, کیونکہ یہ داڑھی والے آدمی ہیں, ان کا حلیہ ذرا علماء جیسا حلیہ ہے. تو کہتے ہیں میں ان کے بڑے برداشت کر کے نا, حالانکہ غصہ آتا ہے انسان کو ایسے موقع, برداشت کر کے بڑے اعتدال سے ان کے, اچھا یہ بعض دفعہ یہ ڈیبیٹ میں اس کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو غصہ دلاؤ سامنے والے کو, بڑے تحمل سے برداشت کر کے ان کو جواب دیتا. بعد میں اس NGOs میں کام کرنے والی خاتون نے بتایا کہ ہمیں باقاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی مولوی ٹائپ کا آدمی نظر آئے نا تو اسے کنڈیم کرنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, ہاں اس کو نہیں بولنے دینا, اعتراضات کرنے, مذاق اڑانا ہے اس کا. ہمیں باقاعدہ یہ اس لیے ہم یہ کر رہے تھے آپ کے ساتھ, لیکن آپ نے بڑے تحمل بردباری کے ساتھ برداشت کیا. تو یہ کیونکہ جو اسلام دشمن ہے وہ مذہب کو ترقی نہیں کرنے دیتے, تو ان کو پتا ہے مذہب ترقی کرتا ہے علماء کی عزت سے. جس قوم میں اپنے مذہبی رہنماؤں کی عزت ہوتی ہے تو یہ عزت مذہب سے عزت کی علامت, اور مذہبی رہنماؤں سے محبت نہیں ہوگی تو اس کا مطلب آہستہ آہستہ مذہب سے بھی, دیکھو جس کو ڈاکٹروں سے نفرت ہو اس کا مطلب اس کو صحت سے, وہ صحت نہیں بنانا چاہتا, تبھی سب ڈاکٹروں کو بلا بلا کہتا رہتا ہے. لیکن چونکہ صحت کی فکر ہے لہذا ڈاکٹروں کی اہمیت ہے, مذہب کی فکر نہیں ہے, تو کوئی بھی پروپیگنڈا کرے تو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق. یہ جلدی جلدی پرچیاں تھوڑا سا ٹھہر جائیں. اگلے ہفتے نماز 8:15 پہ ہوگی, 8:30 پہ ہوگی, نہیں ٹائم بتائیں نا, ٹائم ہو گیا. اچھا اتوار کو جب آپ آئیں گے تو نماز 8:15 بجے ہوگی, پھر ہم بیان عشاء کے بعد نہ کر لیں ہیں بھائی, تو بیان پھر ہم انشاءاللہ عشاء کے بعد کریں گے. اگلے ہفتے بیان ہوگا عشاء کی نماز کے بعد, اور نماز 8:15 بجے ہوگی. تھوڑا سا ٹھہر جائیں. 5 سے 12 سال تک کے بچے اور بچیوں کے لیے 23 ستمبر بروز اتوار کو کھانے کا انتظام ہے. ہمارے ہاں عثمان بھائی جو ہیں, جو ایڈمن ہیں, انہوں نے بچوں کی ٹریننگ کے لیے بچوں کو کھانے کے آداب سکھانے کے لیے ایک ایونٹ کیا ہے 23 ستمبر اتوار کے دن. ٹھیک ہے, کتنے بجے بھائی؟ 1 بجے سے 2:30 بجے تک, جس میں کھانے کے آداب بھی سکھائے جائیں گے, کھلائے بھی جائے گا ابھی ان کو. رجسٹریشن کے لیے صحن کے پلر پر بینر سے تفصیلات لے لیں. صحن ہے نا مسجد کا, وہاں پلر پہ بینر لگا ہوا ہے, فیس بک پہ بھی ڈال دیں گے ہم, تو بچوں کو تمیز ومیز سکھائی جائے گی اس میں. خواتین جو بالوں کو کٹ ڈاؤن کروا کر, تو یہ جائز ہے, کیا لکھا ہوا ہے, یہ کلر کروا دیتی ہیں, جائز ہے. بلیک کلر نہیں کروا سکتی, باقی کوئی بھی کلر کروا لیں, جائز ہے. فرض نماز کے بعد کتنی دیر تک ذکر کر سکتے ہیں؟ آیا پہلے پوری نماز, فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھیں بس, اس کے بعد سنتیں پڑھیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر سنتوں میں مشغول ہو جاتے تھے. بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذکار پڑھتے تھے, اللہم لا مانع لما اعطیت, اسی طرح آیت الکرسی. تو علماء نے تطبیق یہ دی ہے کہ جب فرض نماز سنتوں کے بعد یعنی تکمیل ہوتی ہے سنتوں کے ذریعے, تو سنتوں کے بعد پورے وظائف پڑھے جائیں, اور وہ جو حدیث ہے اللہم انت السلام کے بقدر, وہ اس پر عمل ایسے ہوگا کہ فرض کے بعد اتنی دیر بیٹھیں اور سنتوں میں مشغول. اس پر میرا ایک پورا ڈیٹیل میں بیان ہے, وہ میں شروع کر دوں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی, وہ سن لیں اس میں. مغرب کی اذان کے وقت تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. مفتی صاحب ہمارے ایک بھائی نے اپنی بیگم کو غصے میں 3 طلاق دے دی, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ اپنی بیگم کو دوبارہ اپنانا چاہتے ہیں, کیا کریں؟ بھائی طلاق دینے کے بعد اپنا نہیں سکتے, سمجھ رہے ہو, 3 طلاقیں دے دیں ختم ہو گیا معاملہ. ان کی خاتون عدت کے بعد بغیر کسی شرط لگائے کہیں اور مرد سے نکاح کریں, پھر چاہیں تو اسی کے ساتھ زندگی گزاریں, اور اگر چاہیں تو اس سے طلاق مانگ کے عدت کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر لیں. یہ جائز حلالہ ہے, اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے. جو ناجائز حلالہ ہے وہ ہے جب شرط لگا کے ایگریمنٹ کر کے نکاح کیا جائے. آج کل لوگ حدود شریعت سے واقف نہیں ہوتے, بس ہر حلالے کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ حرام. تو یہ ایسا نہیں ہے, شرعی حدود سے ہمیں باہر نکلنے کی اگر علی الاطلاق حلالہ حرام ہوتا تو قرآن میں اس کا تذکرہ نہ ہوتا. بغیر معاہدے کے کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہیں, پھر اس کے ساتھ رہیں, چاہیں تو اس سے طلاق مانگ لیں, وہ اپنی خوشی سے دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے دے تو کوئی زبردستی نہیں ہو سکتی.
اور اگر وہ طلاق دے دے تو عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کریں. اس جہاں چاہے میں پرانا والا بھی ہے اور کوئی اگر نیا والا مارکیٹ میں اس وقت تک پیدا ہو چکا ہو تو وہ بھی ہے, تو جہاں چاہے نکاح کریں. اگر میں کہیں فرض, یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں عورت کا کیا قصور ہے, مرد نے 3 طلاقیں دی ہیں تو اس کو اتنا کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ تو کون پریشان کر رہا ہے اس کو؟ شریعت کب کہہ رہی ہے وہ اسے طلاق لے کے پہلے؟ شریعت کہہ رہی ہے اس سے نہیں ہوگا, اس نے نعمت کی ناقدری کی ہے, اب اللہ تمہیں واپس جانے نہیں دیتا, اب کہیں اور شادی کرو. بس وہ تو تمہاری اپنی ہیڈک ہے, تم واپس آنا چاہ رہی ہو. اسلام تو یہ چاہ رہا ہے کہ اب آپ جاؤ کہیں اور شادی کرو, کہیں اور رہو. اب خواتین کہتی ہیں نہیں جب مجھے پرانا والا اچھا لگ رہا ہے تو یہ تو میرے پر ظلم ہے. بھائی کیوں اچھا لگ رہا ہے؟ جب اس نے اکٹھی 3 دے دی اس کا مطلب اچھا نہیں ہے. ایک خاتون مجھے کہ میرے میاں مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, انہوں نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں, غصے میں بہت محبت کرتے ہیں, میں انہی کے پاس جانا چاہتی ہوں. میں نے کہا اتنی محبت کرتا ہے تو کمبخت نے 3 دی کیوں؟ کہ نہیں وہ تو غصے میں دے دی. میں نے کہا جو محبت کرتا ہے وہ غصے میں نہیں دیتا. آپ کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہے, غصے میں چاقو مار دیا اس کے. اب کوئی بول رہا ہے یار رو کیوں رہا ہے اتنا, تو نہیں تو مارا ہے. کہہ رہے یار تو غصے میں مار دیا. تو اللہ کے بندے غصے میں محبت ہوگی تو چاقو, ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے, ہر گھر میں غصے بھی ہوتے ہیں. طلاق کا لفظ اس طرح سے نہیں نکالا جاتا زبان سے جیسے آج کل بیٹھے بیٹھے دھاڑ دھاڑ نکال دیا. دوسری بات یہ کہ اسلام روک تھام کرتا ہے. قانون جب بھی ہوتا ہے نا, کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے, ہزاروں کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو اسلام نے طلاق کا اتنا سخت سسٹم اس لیے رکھا ہے کہ ایک مرد جب دے گا نا اور جب پتا چلے گا واپسی کا آپشن ختم تو 100 کو عبرت حاصل ہوگی. 100 کو کیا ہوگی؟ عبرت حاصل ہوگی. تو اس لیے جس مرد نے بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ عورت اس کے پاس جانے کی کوشش نہ کرے, بولے ختم, بس تم نے جو کرنا تھا نا غصے میں کر لیا ہے. اور میں ان سے یہ بھی کہتا ہوں جس نے غصے میں اب یہ کر لیا تو کیا گارنٹی نہیں ہے کہ دوبارہ بھی کرے گا, وہ دوبارہ بھی دے گا. وہ جیسے پہلی دفعہ غصے میں پاگل ہوا ہے دوسری دفعہ بھی غصے میں پاگل ہو سکتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے پاگلوں کے لیے شادیوں کا حکم ہے ہی نہیں. نکاح کے بعد تو بڑی برداشت کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے. پاگل لوگ شادی, بہت سے لوگ آتے ہیں, میں کہتا ہوں تم شادی نہیں, میں ان کو منع کرتا ہوں آپ شادی نہیں کرو, آپ پاگل ہو. میں ان سے منع کر دیتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ 4 شادیاں ہیں آپ تو ایک بھی نہیں کرو, کیونکہ نکاح کے بعد بڑا برداشت چاہیے بھائی, بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے. کون آ گیا, کیسی مل گئی, کس طرح کی ڈیزائن ہے اس کا, ٹھیک ہے. اور عورت کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. عورت کو بھی چاہیے میاں کو برداشت کیا کرے تھوڑا سا, ایک دم بات بات پہ طلاقیں مانگنا شروع کر دیتی ہیں. اگر میں کہیں فرض نماز نہ پڑھ رہا ہوں اور کچھ لوگ جماعت کروا رہے ہوں تو کیا میں اپنی نماز مکمل کروں یا اپنی نماز وہیں ختم کر کے جماعت میں شریک ہو جاؤں؟ جلدی سے دوسری رکعت میں اگر ہیں تو سلام پھیر کے جماعت میں شریک ہو جائیں. کیا درود شریف کے بعد کی دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ کھانے کے دوران یہ پہلے پانی پینے کی سنت بیان, کھانے کے دوران پانی میں کوئی سنت نہیں ہے. جو ٹائم ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہوں میں, کھانا جیسے مرضی کھاؤ, پانی جیسے مرضی پیو. کیا بنے کل ختم کرنا, کل نہیں ہوتا میرے بھائی, بس میت کے لیے دعا کر لیا کرو. کل واللہ پڑھ کے بھی صحیح ہے, سال ثواب بھی ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں حرام کا فتنہ بہت ہے, چھوڑ میں جان کے حرام اور بھی حرام سے شکل نہیں بگڑتی, آج کل بگڑ جاتی ہیں. اس پہ پورا معاشرتی علوم کا پرچہ لکھا ہوا ہے انہوں نے یار. ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں, دعا کریں میری اس سے شادی ہو جائے, مجھ سے عمر میں بڑی ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ تھوڑی رکاوٹیں ہیں, عمر میں بڑی ہے. بھائی اگر پسند ہے تو کر لو بھائی, دعا ہم بھی کرتے ہیں, اللہ کرے. شیعہ ذاکرین کہتے ہیں کہ حضرت حسین نے گھوڑے ذوالجناح کے قدموں کے صدقے پاکستان بنا. بیٹا اور بیٹی کی تعلیم میں فرق کرنا کہ بیٹے کو اچھے اسکول آنا تعلیم, بیٹی کو عام سے اسکول دلوانا. باپ چاہتا ہے اچھے اسکول میں تعلیم دلوائی, لیکن ان کے گھر میں بیٹی کی تعلیم کا رجحان نہیں ہے. تو اس کے بارے میں بھائی ابا اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی سوچتا ہے, ابا پہ زیادہ سختیاں نہ کریں, ٹھیک ہے نا. عام حالات میں تو دونوں کو ایک جیسی تعلیم دلانی چاہیے, لیکن اگر ابا کے پاس بعض دفعہ پیسے نہیں ہوتے, وہ کہتا ہے میرے پاس ایک ہی آپشن ہے, یا تو اس کو پڑھا لو یا اس کو پڑھا لو, تو پھر وہ بیٹے کو ترجیح دیتا ہے, کیونکہ بیٹے کے لیے اہمیت تو دونوں کے لیے, مگر بیٹے کے لیے اہمیت زیادہ ہے. تو جب آپ کے پاس آپشن ہی نہ ہو پھر مجبوری میں ایسا کرنا پڑتا ہے. خواتین قبرستان جا سکتی ہیں. جتنے قبرستان ہیں نا اس میں مردوں کے ساتھ خواتین بھی ہیں. جا سکتی کیا, جائیں گی سب نے قبرستان. زندہ حالت میں نہ جائیں, مردوں کو خراب, بازاروں کا ماحول خراب ہو گیا, کم از کم قبرستان کا ماحول خراب نہ کریں, ٹھیک ہے نا. گھر میں رہیں, میت کے لیے یہیں سے دعا کر دیا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.